بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے، چند آخری توفی کا لفظ اور اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، وہاں سے جو رکوع شروع ہوتا ہے اور اس میں جو مضمون ہے ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کی جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا وہاں تک تو آپ جانتے ہیں، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا فلما توفیتنی، اس رفع سما آپ نے میرا فرمایا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان کے اوپر ذمہ دار اور نگران ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسئلہ پیش آئے گا آگے روایت میں اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ حافی کی جمع ہے حفاۃ، ننگے پیر، اور عراۃ ننگے جسم، اور غل اغرل کی جمع ہے، اس کا معنی ختنہ غیر مختون ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے حشر کے میدان میں حاضری ہوگی تو ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون ہونے کی حالت میں ہوں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہوا تھا واپس وہ تمام اجزاء لوٹا دیے جائیں گے۔ ختنہ دنیا میں ہوا تھا لیکن وہاں پر وہ دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ خیر، اللہ پاک کی کیا حکمتیں ہیں، انسان کو اپنی عاجزی اور کمزوری اللہ پاک بتلانا چاہتے ہیں کہ تم کتنے عاجز ہو، پیدا ہوئے تب بھی اس حال میں، اور حشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے تب بھی، اور دنیا سے جب جا رہے ہیں انفرادی طور پر تب بھی تمہیں ہر چیز کے محتاج ہوتے ہو، اور کپڑوں کے اندر تمہیں لپٹ کر کس طریقے سے تمہیں کفنایا جاتا ہے۔ تو انکم محشورون، قیامت کے دن اس طریقے سے ہمارا اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی کو آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی مرتبہ لوٹائیں گے۔ وعدا علینا انا کنا فاعلین، آیت کا تعلق سورہ انبیاء سے ہے، لیکن یہ انکم محشورون کی مناسبت کی بنیاد پر اس آیت کو امام بخاری لے آئے۔ اس سے ہمیں بھی اشارہ کیا کہ کتاب و سنت کے مضامین کا استحضار ہونا چاہیے، وہ آیتیں جو احادیث سے ملتی جلتی ہے اور احادیث جو آیات سے ملتی جلتی ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا کارنامہ اور انجام دیا، ایک آیت دوسری آیت سے ملتی جلتی ہے تو ان آیتوں کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے ان آیتوں کو بھی لے کر، کبھی کسی آیت میں اجمال ہوتا ہے دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے، کبھی کسی آیت میں اطلاق ہوتا ہے دوسری آیت اس کی قید بتلاتی ہے، یہ وضاحتیں ہوتی ہے۔ کبھی آیت میں مختصر طور پر کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری آیت میں دوسری جگہ پر اس کو تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے، یہاں حدیث شریف اور آیت کا بھی جوڑ بتلایا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الا وان اول الخلائق یبعث یوم القیامۃ ابراہیم، سن لو، مخلوق میں سب سے پہلے قیامت کے دن جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر فقراء کو کپڑا پہنایا تھا، اور بھی دوسری وجوہات ذکر کی۔ نمرود کی آگ کے موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اعزاز میں یہ فرمایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو میں دیکھوں گا، میں سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، آیا ان پر بے ہوشی طاری ہوئی یا وہ طاری ہی نہیں ہوئی، یا کہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے گئے۔ وہاں حضرات محدثین نے یہی تشریح کی ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صعیقہ، دنیا کے اندر سعوق آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر سعوق نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا میں ان کو آگ کے لیے کپڑے اتارے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائیں گے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے سروال کا، پائجامے کا آپ نے سب سے پہلے استعمال شروع کیا، جو استر ہوتا ہے، لنگی کے مقابلے میں، تہبند کے مقابلے میں ساتیر ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا استعمال فرمایا، اس نسبت سے بھی ہے۔ کچھ اور روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ نہایت قیمتی ہوگا۔ تو تاخیر کی تلافی لباس کی عمدگی کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے کر لی گئی، واللہ عالم۔ خیر،
الا وانه یجاء برجال من امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ افراد ان کو لے جایا جائے گا، فیؤخذ بهم ذات الشمال، ان کو بائیں جانب جہنم کی جو سمت ہوگی اس طرف لے جایا ہوگا، فاقول یا ربی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کہوں گا کہ اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہے، میرے صحابہ ہے، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا۔ انک لا تدری کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی نفی فرماتے ہیں، فاقول کما قال العبد الصالح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نیک اور صالح بندے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، میں بھی یہی کہوں گا۔ آیت کی مناسبت سے ہی اس روایت کو یہاں لائے ہیں، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان کے درمیان گواہ تھا جب تک ما دمت فیہم، میں ان کے درمیان رہا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعتبار سے فلما توفیتنی جسم مع الروح اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آیت کی مناسبت کی بنیاد پر ذکر کرتے ہیں کہ وفات کا معنی اللہ یتوفی الانفس، موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی میرے اوپر نگران تھے ان کے اوپر۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے میرے بعد کیا کیا، فیقال، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ حضرات مسلسل مرتد رہے، یعنی مرتد تھے، ہو چکے تھے، منذ فارقتهم، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا۔ لیکن حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو روایت ذکر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد ان کی طرف سے یہ جو عمل ہوا، یہ صحابہ کرام اگر ہے تو ان میں سے کوئی مرتد تو نہیں ہوا ہے، البتہ حقوق کی ادائیگی اور کسی عمل کے اندر کچھ کوتاہی ہوئی، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارتداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، مکمل دین سے مرتد ہونا مراد نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو وہ لوگ ہے جو مؤلفت قلوب، عرب کے وہ دیہاتی جو سخت تند خو تھے، تند مزاج تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے ان مؤلفت قلوب میں سے کچھ لوگ ایمان سے پھر گئے، تو یہ صحابہ کرام کی زوات کے اوپر اس سے کوئی عیب نہیں پڑتا ہے، یہ ان لوگوں کے متعلق ہے۔ باقی جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چاہے مختصر رہے چاہے لمبی مدت رہے، ان میں سے الحمدللہ کوئی بھی مرتد نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے قصہ ذکر بھی کیا ہے کہ ہم لوگ چلے گئے اسود انسی کی طرف، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمہ کذاب کی طرف چلے گئے، تو یہ عمومی طور پر وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے، یعنی صحابیت کا شرف جن کو حاصل نہیں ہوا تھا، وہ صحابی کا وہ آپ روایت سن ہی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ارتداد کی جو ہوا پھیلی تو ہم بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم اس طرف چلے گئے۔ اور اگر ہے بھی تو اکا دکا کسی کا واقعہ اگر ہو، عامتاً تو محدثین یہی فرماتے ہیں، لیکن اگر اکا دکا کوئی واقعہ تاریخ اعتبار سے یا حدیث اعتبار سے ثابت بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تصغیر ہی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اصحابی کا لفظ، چند لوگ جن کی تعداد بہت کم ہے، اور خواص اصحاب یہاں مراد نہیں ہے جو آپ کی لمبی صحبت میں رہے۔ آگے ہے باب قولہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے فرماتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادک، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وان تغفر لهم، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو فانک انت العزیز الحکیم، آپ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں فرمایا۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا مذکور ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ معاف کریں تو آپ غفور الرحیم ہے۔ تو دونوں آیتوں کے درمیان فرق مفسرین نے یہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ کیا انت قلت للناس، آپ نے لوگوں کو شرک کی دعوت دی؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب تک میں تھا آپ کو معلوم ہے، میرے جانے کے بعد اگر یہ شرک میں مبتلا ہوئے تو میری موجودگی میں بھی ایک بڑی تعداد مشرکین کی تھی، یہودیوں میں سے بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع میں پیروکار وہی رہے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو الگ سے نصارہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں جو ذکر کیا گیا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان کے اندر ان آیتوں کو جن کے اخیر میں اسماء الحسنی آتی ہیں لیکن سیاق سے ان کا عمومی طور پر ربط ہوتا ہے،
لیکن کہیں کہیں کچھ مقامات ایسے ہیں، 2-3 مقامات انہوں نے ذکر کیے، مثلا یہاں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بظاہر آنا چاہیے. اس کا جواب حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا اور مفسرین کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا جواب دیا. یہ فرمایا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گفتگو کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو دار دنیا میں کر رہے تھے کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، یعنی ایمان کی توفیق دے دیجئے، اور یہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوئی ہے بلکہ میدان محشر میں ہوگی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ، جیسے آگے امام بخاری بھی اس کو نقل کریں گے کہ قال ہے لیکن یقول کے معنی میں سن بھی چکے ہیں آپ، اس طریقے سے یہاں پر بھی. اچھا، تو یہ کہنا ہے کہ عذاب دینا بھی آپ کے اختیار میں ہے، مغفرت بھی آپ کے اختیار میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دار دنیا میں یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، محشر میں کر رہے ہیں. جو کچھ مغفرت کی دعائیں کسی کے لیے یا کسی کے لیے مغفرت چاہنی ہوتی ہے تو وہ دار دنیا میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کا تعلق دار دنیا سے ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تعلق دار دنیا سے نہیں ہے، میدان محشر میں ہے. اب جب میدان محشر میں ہے تو حساب کتاب اب صاف ہو رہا ہے، یعنی اب کسی کے جو مومن ہے اس کے کافر ہونے کا امکان نہیں، اور جو کفر میں ہے اس کے مومن ہونے کا اعتبار نہیں، بلکہ آگے آیت آ ہی رہی ہے دار دنیا ہی میں اخیر میں اعتبار ہو جائے گا. انفرادی طور پر غرغرے تک روح جب آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طریقے سے اجتماعی طور پر قیامت کی آخری نشانیاں جب ظاہر ہوگی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، تو پھر اس کے بعد سارے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو جب وہیں بند ہو جائیں گے تو یہ گفتگو تو اس کے بعد کی ہے میدان محشر کی. خیر، بتلانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ کفر کی حالت میں مرے ہیں اور میں ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ذات عالی، آپ بڑے عزیز اور بڑے حکیم ہیں، اس لیے اگر آپ معاف کریں تو میں ان کے لیے سفارش نہیں کر سکتا کہ ان کی موت کفر پر آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے تھے جب بھی موت نہیں آئی، اس لیے وہاں امکان تھا اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے ایمان والے ہونے کا. یہاں نہیں ہے، اس لیے اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغفرت کی دعا کیسے مانگیں گے؟ یہ تو دار آخرت کا محشر کا میدان ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے انک انت العزیز الحکیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات کا ذکر کیا، اس پر مستقل ہم لکھ چکے ہیں، ایک تقریر بھی آ چکی ہے، اور اس طریقے سے اور بھی دوسری پوری کتاب ہے کتاب اللہ ہے، آیات کے اخیر میں اسماء الحسنی لانے کی وجوہات. خیر، تو فإنک انت العزیز الحکیم. آگے روایت ذکر کی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وہی روایت جو اس سے پہلے آ چکی ہے. وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگ بائیں جانب، وہی ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا میں بھی وہی کہوں گا. آگے ہے سورۃ الانعام. سورہ انعام اس کی تفسیر میں کچھ لغات بھی ہے، کچھ مشرکین کے غلط قسم کے نظریات اور اعتقادات بھی تھے، خاص کر کے جانوروں کے سلسلے کے. ان مسائل کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور آیات میں توحید کی جو نشانیاں ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات وغیرہ کو جو ذکر کیا ہے، خاص کر کے توحید کے سلسلے میں یہ آیت، یہ پوری سورت بڑی عجیب و غریب ہے. اور سورہ نحل جو ہے 14ویں پارے میں وہ انعامات والی سورت ہے. اللہ پاک نے اپنے انعام کیا فرمائے. اس سورت میں توحید ہے، قدرت الہیہ ہے. اچھا، آگے کچھ کلمات ہیں ان آیات کے اندر جن کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس اعتبار سے چند آیتوں کو لیا ہے، لیکن یاد رکھا جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختصر طور پر ان کی لغات ذکر کرتے ہیں، لیکن لغت میں وہ لفظ ہوتا ہے جو کہیں مفسرین کے درمیان مختلف ہی تفسیر ہوتی ہے. امام بخاری کا اپنا کوئی ایک رجحان ہوتا ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں. کہیں نفس صحابہ کے نام میں سے عبداللہ ابن عباس ہے اور تابعین میں سے مجاہد وغیرہ حضرات ہیں، یہ ان آیات کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں. جہاں کہیں اشکال اور اعتراض جیسی چیزیں ہوں امام بخاری عمومی طور پر اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن کچھ آیات میں اس کو بھی نقل کیا جہاں آیات کے لغوی معانی کو واضح کرنا ہے. جیسے یہاں پر اکثر الفاظ میں امام بخاری نے سورہ انعام کی صورت میں یہی کیا ہے، کئی کلمات کو ایک ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے اور سب کی لغوی تحقیق بھی کر رہے ہیں اور سب کی تشریح بھی کر رہے ہیں، تفسیر بھی کر رہے ہیں. مثلا پہلا ہی لفظ آیا فتنتہم ثم لم تکن فتنتہم ویوم نحشرہم جمیعا. اللہ پاک فرماتے قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے. ثم یقول للذین اشرکوا، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے الذین اشرکوا سے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، دنیا میں جن شرکا کے دعوے کرتے تھے، جن کی بڑی بڑی برائیاں مار رہے تھے، وہ کہاں گئے. ثم لم تکن فتنتہم ای ثم لم تکن معذرتہم
اس وقت مشرکین کی طرف سے کوئی معذرت نہیں ہوگی الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر جھوٹ بولیں گے اللہ کی قسم ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، شرک کرنے والے ہی نہیں تھے. اس لیے کہ اب شرک کا کوئی اہتمام اور شرک کی کوئی دلیل ان کے پاس باقی نہیں. یہ ایک موقع پر ہے، دوسرے موقع پر دوسری چیزیں کہی جائے گی. اس لیے آیات میں اگر اس طریقے کا ہو تو یہ انکار نہیں ہے، جیسے کچھ آیتوں میں ہے کہ ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا اور یہاں پوچھا جا رہا ہے. حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک لمبی روایت ذکر کی ہے، جس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے 3 آیتوں میں اشکال ہے، یعنی تعارض واقع ہو رہا ہے، تعارض ادلہ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے ان چاروں اعتراض، بلکہ 4 اعتراض کیے تھے، ان چاروں کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیا. ان میں سے کچھ کا جواب وہی ہے جو آپ منطق میں سن چکے ہیں، در تناقض حسط وحدت شرط تھا. تناقض میں 8 چیزوں کے درمیان، 8 چیزوں میں دونوں کے درمیان تعارض ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے تعارض ادلہ میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کچھ چیزوں میں متفق ہونا ضروری، کچھ چیزوں میں مختلف ہونا ضروری ہے. تو پہلا لفظ ہے ثم لم تکن معذرتهم فتنتهم ای معذرتهم، ان کا کوئی عذر نہیں ہوگا. آگے آیت میں دوسرا لفظ ہے معروشات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ. تو معروشات سے مراد وہ 2 چیزیں ہیں، معروشات وغیر معروشات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغیر معروشات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغات پیدا کیے اور ان کو چھپروں پر چڑھایا، ان کے لیے گجراتی میں بولا جاتا ہے ماندوا چوکنا. جیسے انگور ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں کچھ سبزیاں ہوتی ہے، دودھی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کو اوپر پتے جس پر لگائے جاتے ہیں اور ان کو اوپر پھیلایا جاتا ہے. انگور ہے، کدو ہے، اس طرح کی. تو کچھ تو وہ ہے جو تتیوں والے ہیں اور کچھ وہ ہے جو بغیر چھپر کے ہیں. جیسے اور بہت سارے کھانے پینے کے پھل فروٹ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آم ہے، امرود ہے اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی پھل ہیں وہ سب اوپر ہی ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معروشات کی تفسیر میں فرمایا ما یؤنس من الکرم وغیر ذلک، انگور وغیرہ کی بیل جنہیں لکڑیوں پر چڑھایا جاتا ہے. آگے لفظ ہے حمولتن، بیچ میں ہے ما یؤنس من الکرم وغیر ذلک لانذرکم، یعنی اہل مکہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو ڈرایا اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ ان کو پہنچایا جائے، اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. خیر انذار تو معلوم ہی ہے، یہاں تو صرف ایک ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مکہ والوں کو ڈرانا. حمولۃ وفرشا ما يحمل علیہا ومن الانعام حمولۃ وفرشا، جانوروں میں سے کچھ وہ ہے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ وہ ہے جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے جانور بھی بنائے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اور چھوٹے بھی بکریاں ہیں، بھیڑ ہے اور اس طرح کے جانور بنائے. تو دونوں قسم کے ہیں. آگے ہے تو ما یحمل علیہا، جس پر بوجھ لادا جائے. آگے ہے ولا لبسنا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا. مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے جیسا انسان ہی کی دعوت دے رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتہ اگر اپنی شکل میں ہو تو تم ڈر جاؤ گے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا ان کی اصلی حالت کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمبلونی دستیرونی فرمایا. اور اسی طرح راستے میں ایک تو غار ہرا کا واقعہ ہے اور ایک مقام اجیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں. تو اللہ کے نبی کائنات میں سب سے افضل اور جبرائیل کا جن سے سب سے زیادہ تعلق، ان کا یہ حال ہے. تو اگر انسانوں کے اوپر فرشتے نازل کیے جاتے اور وہ انسانی شکل میں آتے تو انسانی شکل میں تو انسان ہی تھے، ان کو نہیں مان رہے تھے، تو پھر اگر ان کو بھی انسانی شکل میں بھیجا جائے تو اور پریشانی. لیکن اگر ان کو انسانی شکل میں نہ بھیج کر ان کی اصلی شکل میں بھیجا جائے تو تم ڈر جاؤ، تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر اوپر سے بھیجنے والے انبیاء کے بجائے، انسانوں کے بجائے، بشر کے بجائے فرشتوں کی شکل ہوتی تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی ان کو انسانی شکل ہی میں ہم کو دنیا میں بھیجنا پڑتا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور وہ ان کو صوبے میں پڑھتے وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اب جو ہے جو شکوک و شبہات حضور کے بشر ہونے میں کرتے ہیں، فرشتے ہونے کی شکل میں بھی بشر آنے پر ہی بھی اعتراض کریں گے، اور فرشتے ہوتے تب تو اور پریشانی ہوتی. آگے دوسرا لفظ ہے ینأون عنہ، ینہون ہے اور ینأون ہے.
وہم ینہون عنہ وینأون عنہ. تو ینہون نہا روکنا ہے، اور ینأون ہے دور ہونا ہے، نہ کسی سے دور ہو جانا، اسی کو فرمایا یتباعدون دور ہو جانا. آگے اس کے بعد ہے آیت کریمہ تبتلا تفزہ، تبتلا تفزہ کے معنی میں، اور ابسلو فزیہ کے معنی میں. یہ بھی آیت ہے وذکر به ان تفصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع. آپ ان کو وذکر به، اس قرآن کے ذریعے آپ ان کا ان تفصل وذکر به، قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کیجئے تاکہ ان تفصل نفس بما کسبت، تاکہ کوئی شخص اپنی بد عملی کی بنیاد کے اوپر گناہوں میں مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائے. ان تفصل لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. آگے ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر آپ ان کے ساتھ مکمل طور کے اوپر بھی ہر قسم کا معاوضہ بھی دے دیں، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ مکمل کوئی چیز دینا چاہے لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تب بھی ان سے نہیں لی جائے گی. ویسے تو ہے ہی نہیں، انسان کی اپنی جان کا ہی مالک نہیں ہے وہ، لیکن کتاب اللہ نے کئی آیتوں میں فرمایا کہ زمین اور آسمان سب فدیے میں دے، تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو بالفرض ہے، وہ تو بیچارہ خود اپنی ذات کا ہی مالک نہیں ہے، مجرم اور گنہگار. تو قیامت کے دن روپیہ پیسہ تو دنیا ہی کو چھوڑ کر گیا ہے، اب وہاں تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے، اور وہاں نیک اعمال ہے نہیں، تو کس طریقے سے وہ اپنے نیک اعمال کے یعنی کس طریقے سے فدیہ دے گا. لیکن تعبیر فرمایا کہ اگر فدیے میں ساری زمین دے دے تب بھی ہمیں اس کی کوئی، ہم اس سے قبول نہیں کریں گے. اچھا آگے ہے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ ابسلو گرفتار کیے گئے. تو وذکر به ان تبسل، وہاں بھی آ گیا گرفتار. تو تبسل اور ابسلو دونوں آئے ہیں رسوائی. لفظی ترجمہ تو اس کا پکڑنا ہے، لیکن یہی کہ پکڑا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ ذلتی ہی تو ہے. اچھا آگے اس کے بعد ہے آیت کریمہ میں باسطو ایدیہم، بسط بسل سب الفاظ الگ الگ ہے. تبسل بھی ہے با سین اور لام، اور آگے اب لسا آئے گا با لام اور سین. ولا لبسنا، وہاں بھی آیا ولا لبسنا لبسن. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی تو ایک لفظ ہی جیسے حروف اصلیہ ہوں گے فا عین لام والے اس کو نقل کریں گے، اور کبھی دو کلموں میں اشتباہ ہو جاتا ہے کلموں میں. ایک تو لبسنا ہے ہی اس کے بعد، اور ایک یہ کہ دو کلموں میں جیسے تبسلو، اور آگے اس کے بعد لفظ بھی آ رہا ہے دوسرا ابسلو. تو ابسلو بھی ہے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اور لبس کا لفظ بھی ہے. یہ اس طرح کے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ فا عین لام کلمے میں عین کلمہ فا کی جگہ پر، فا کلمہ عین کی جگہ پر، یا فا تو وہی رہے عین اور لام میں تبدیلی آئے، وہاں زیادہ تر آدمیوں کو اشتباہ ہوتا ہے. تو یہاں لبسن ہے اور یہاں بسلن ہے، تینوں حروف ایک ہی ہے لام با اور سین، لیکن یہاں ہے با سین اور لام، فرق پڑ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے کلمات کو بھی ایک دوسرے کی مناسبت سے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے معانی کے اندر گڑبڑ پیدا نہ ہو جائے، اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے باسطو ایدیہم ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم. فرشتے بسط کا معنی پھیلانا ہے، فرشتے روح قبضے کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، اور کچھ روایتوں میں فرمایا کہ ان کو ماریں گے. یہ مجازن اس کی تفسیر ہے. چنانچہ البسط کی تفسیر فرمائی الضرب، اصل تو پھیلانا ہے لیکن پھیلانے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے. اچھا استکبرتم اضللتم کثیرا ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. تم نے انسانوں کی جماعت کو اپنی طرف بڑا حصہ لے لیا. استکثار کثرت کو چاہنا، مراد یہاں انسانوں کو اپنے ساتھ گمراہ کرنے میں شریک کر دیا، گمراہ ہونے میں بھی خود بھی گمراہ ہوئے اور ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش ہے کہ رات دن دنیا میں اس طرح کی جماعتیں موجود ہیں انس و جن کی جو لوگوں میں اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے اے جناتوں کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا دیا. یہ جو باطل قسم کے نظریات اور غلط قسم کے جادو وغیرہ چیزیں آج بھی یہودیوں کے اندر رائج ہے، کفروں میں بھی رائج ہے، یہ سب چیزیں وہی ہے جو جناتوں کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں. یہ سب شیطانی قوتیں ہیں. ذرا من الحرث، آگے اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے حصہ قرار دیا ان چیزوں میں سے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا کھیتی اور چوپایوں میں سے، اللہ کے لیے کچھ حصہ اور کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے. اور پھر آپ جانتے ہیں
کچھ آیات میں یہ بھی آیا کہ ان کے معبودوں کے لیے یعنی اللہ کے لیے جو حصہ ہے اس میں سے کچھ حصہ اگر معبودوں کی طرف چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور معبودوں کے کوئی حصہ اللہ کی طرف چلا گیا تو فوراً اس کو اس طرف کر دیتے. تو یہ اس طریقے کی معبودوں کے ساتھ ان کی اتنی محبتیں تھی، کھیتیاں وغیرہ ان کے لیے کر دیتے تھے. جعلوا للہ من ثمراتہم ومالہم نصیبا وللشیطان والاوثان نصیبا، شیطان کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی. اور پھر آگے آیت میں فرمایا ہے جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ادھر نہیں جاتا اور جو ان کا ہوتا وہ ضرور جاتا. تو اللہ پاک کے لیے کہتے کہ اللہ پاک تو مالدار ہے، تو جب مالدار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈرو، تم اسی سے مال مانگو. جانوروں کو اور اس قسم کی جو مخلوق ہے شرک اور بت پرستی، ان کو کیا ضرورت ہے اس قسم کی چیزوں کی؟ تمہارے دودھ ڈالنے سے اس کو کیا ہونے والا ہے معبود کو. آگے آیت کریمہ میں ہے امشتملت قل الذکرین حرم ام الانثیین امشتملت علیہ ارحام الانثیین. آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذکرین حرم دونوں نر کو حرام فرمایا یا دونوں مؤنث کو حرام فرمایا، ماداؤں کو؟ امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ماداؤں کا رحم جس کو شامل ہے یعنی بچہ جو پیٹ میں ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا؟ مطلب یہ ہے کہ مادہ ہی کے پیٹ سے یہ سب بچے پیدا ہوتے ہیں. مشرکین کے جو غلط نظریات تھے اور آج بھی ہے اس قسم کے کہ فلانا حلال فلانا حرام اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام وغیرہ میں بھی سن چکے ہیں. الگ الگ طریقے سے بتوں کو، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. اس طرح کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے اور یہ ہماری عورتوں کے اوپر حرام، مردوں کے لیے جائز. یہ اس طریقے کے جو تم نے جانوروں کو نکالا. یا اسی طرح مشتملت علیہ ارحام الانثیین، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال یا حرام کہنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ایک اور آیت میں فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، آپ فرما دیجئے کہ لا اجدو میں نہیں پاتا ہوں اس وحی میں جو اللہ پاک کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی کوئی چیز حرام اس کھانے والے کے لیے جو اس کو کھاتا ہے، الا یکون میتۃ او دما مسفوحا، مگر یہ کہ وہ مردہ ہے یا دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے. جیسا آگے آیت میں یہاں پر بھی فرمایا امشتملت کے بعد یعنی هل تشتمل الا علی ذکر او انثى، یہ تو یا تو جو جانور پیدا ہوتا ہے مادہ کے رحم سے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا، جب اندر سے نکلنے والی چیز پر تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اندر سے پیٹ سے نکلنے والی چیز کیا ہے. آگے وہ بھی آیت آ رہی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو پھر یہ حلت اور حرمت کے یہ تمہارے اصول اور ضابطے کہاں سے آئے جب دونوں مادر رحم ہی سے نکلتے ہیں؟ آگے فرمایا دم مسفوحا محراقا، ایسا خون جو بہنے والا ہو. محراق یہ بہتا ہوا خون. آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ذکر فرمایا صدف ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا انکار تکذیب کرتا ہے، وصدف عنہا، اور ان آیتوں سے اعراض بھی کرتا ہے. یہ مزید ہے، نفس یہ تو ہو ہی چکا تھا لیکن صدف نے اس کی کراہت کو اور زیادہ واضح کر دیا. آگے آیت کریمہ میں ہے ابلسو، ابھی آ گیا لبس اور یہاں بلس. اولئک الذین ابلسوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ہم نے ان کو پکڑا تو اچانک وہ ابلاس، نا امید ہو جانا. ابلس شیطان کے لیے بھی آیا ہے، وہ نا امید ہو چکا. ایک تو ان الشیطان قد ایس، اسی ایس کو یہاں اویسو مجہول کے صیغے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر فرمائی اس میں اسی طرح فرمایا ابلسو اویسو اور ابسلو اسلمو. پہلا ہے بلس با لام اور سین، اور دوسرے میں ہے با سین اور لام لبسنا، وہ بھی آپ سن چکے ہیں. تو لبس میں لام با اور سین، ابلسو میں با لام اور سین، اور ابسلو میں با سین اور لام، تینوں الگ الگ کلمات ہے. آگے آیت کریمہ میں ہے سرمدن. تو ابلسو نا امید ہو جانا بھی ہے، اور ابسلو ہے جیسے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اسلمو کا، اس کی تشریح فرمائی، اور اسلمو کا معنی فرما بردار ہونا، تو مطلب اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو سپرد کرنا ہو یا اللہ پاک کی طرف سے رسوائیوں کی شکلیں آ جائے، دونوں ایک ہی ہوا. اس لیے اویسو نا امید ہو جانا اور اسلمو اپنے آپ کو حوالے کرنا نا امید ہو کر ہی ہے اس میں بھی. آگے ہے لفظ سرمدن.
یہ اس صورت میں تو نہیں ہے، سرمدن کا لفظ تو سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن چونکہ یہاں رات اور دن کا ذکر آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سرمدن کے لفظ کو لائے۔ کچھ حضرات نے وجعل اللیل سکنن کے اوپر اشکال کرتے ہوئے کہ رات سکون کی چیز ہے، رات مختصر ہے، یا رات لمبی ہے، یا رات کے اندر قرار نہیں ہے۔ لیل سرمدن عربی زبان میں بولا جاتا ہے، رات کو دوام اور قرار نہیں ہے۔ سورہ قصص کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا کچھ حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ سورہ قصص کی آیت میں اگرچہ سرمدن کا معنی دوام ہے، لیکن عام طور سے لیل سرمدن یہ اس وقت کہا جاتا ہے جس سے دوام مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ رات کا لمبا ہونا کیفیت میں ہے، طوالت کے اندر نہیں، کمیت نہیں ہے، کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح رات کے ساکن ہونے سے بھی دوام مراد نہیں، بلکہ یہ لمبے ہونے سے مجاز ہے۔ تو وجعل اللیل سکنن سورہ انعام میں ہے، اس میں رات کا ساکن ہونا مراد نہیں بلکہ لوگوں اور جانوروں کا ساکن ہونا مراد ہے کہ رات میں سب خاموشی چھا جاتی ہے، اس لیے وجعل اللیل سکنن اس مفہوم میں ہے۔ اور یہاں جعل اللیل سرمدن میں اللہ پاک جو چیز ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا استحضار بتلانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ پاک رات ہی رات کر دے، دن آئے ہی نہیں تو کون دن کو لانے والا ہے؟ اسی طریقے سے جب دن ہی لائے تو کون ہے جو رات لانے والا ہو؟ کون ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہاں قدرت اور طاقت کی طرف اشارے ہیں۔ لیل و نہار پر اللہ پاکی کا اختیار ہے، سورج اور چاند اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے استہوت ہو، اضلت ہو، کالذی استہوتہ الشیاطین من الارض حیران۔ یہ استہوا اور ہوا اس کا معنی گمراہ کرنا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں، انبیاء ہدا لے کر آئے اور شیطانی قوتیں ہوا لے کر آئی۔ وہ گمراہی کا کام کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہدایت لے کر آئے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جس کی خواہش کا وہ غلام ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ اور ایت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا، تو استہوت ہوا۔ تمترون تشکون، میراؤن کا معنی شک کرنا ہے۔ وجعلنا فی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے قلوب کے اندر پردے ڈال دیے، ان یفقہوہ سمجھنے سے، یعنی سمجھ نہیں پا رہے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے دانت ڈال دیے۔ تو صمم، اما الوقر فانہ الحمل، اٹھانا، بوجھ اٹھانا۔ تو صمم وقر ان کا معنی بوجھ ہے، اور وقر ان کا معنی پردہ بھی ہے۔ جمہور کی قرات کے اندر یہاں یہی ہے، اس اعتبار سے اس کو واو کے فتحے کے ساتھ پڑھا جائے گا، فی آذانہم وقرا، اور ایک قرات وقرا بھی ہے۔ ابو عبیدہ نے وقرن کے معنی لیے ہیں بوجھ کے، اور اس صورت میں معنی ہوں گے کہ ان کے کانوں میں دانت ہے، بوجھ ہے، بات سننے سے رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جسے قلوبنا غلف بھی آیت کریمہ میں استعمال ہوا ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے اساطیر، واحدھا اسطورۃ و استارۃ، اس کا معنی ہوتا ہے تروہات، اٹکل کی باتیں، جھوٹی باتیں، بکواسات۔ نعوذ باللہ کتاب اللہ کے لیے کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس کا اساطیر اسطورۃ اور اس کا معنی تروہات، اور تروہات ترہتن کی جمع ہے، اور جس کا معنی باطل کے ہیں۔ تو یہاں باطل کتاب اللہ کے سلسلے میں نعوذ باللہ ان کا یہ اساطیر کی طرف نسبت کرنا تھا۔ آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے البأساء، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بأس بؤس، تو بأس اور وَتَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ یہ نعمت کے مقابلے میں آتا ہے، تو بأس پکڑ کے معنی میں آتا ہے، اور بؤس ہو تو یہ نعمت کی ضد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دونوں چیزیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جسمانی طور پر اور مالی طور پر اللہ پاک کی طرف سے پکڑیں آتی ہی رہتی ہے۔ جہرتاً معاینتاً، تو جہرتاً ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرتاً، اگر تمہارے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے اچانک یا کھلا، تو جہرتاً معاینتاً۔ آگے اس کے بعد ہے یوم ینفخ فی الصور، اس کو سور سے یہاں تعبیر کیا ہے واو کے فتحے کے ساتھ، لیکن صحیح یہ ہے کہ سور آیت کریمہ میں جو آیا ہے وہی مراد ہے یہاں، چاہے سور کا لفظ ذکر کیا، اور یہ سور سورتن کی جمع کی ہے تصاویر وغیرہ کے لیے بھی، لیکن یوم ینفخ فی الصور سے یہاں تمام مفسرین کے نزدیک فرشتے کو اللہ پاک کی طرف سے جو سینگ دیا گیا ہے، قرن، اور وہ اس کو لے کر منہ میں رکھے ہوئے ہیں، جس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا اس کو بجائیں گے۔ سور جماعت سورتن، سورتن کی جمع ہے، کقولہ سورتن و سورن، جیسے سین کے ساتھ سورتن کی جمع سور ہے،
عربی زبان میں آپ جانتے ہیں عجیب عجیب ہوتا ہے، کبھی اضافے کے ساتھ واحد ہوتا ہے، کبھی جمع اضافے کے ساتھ اکثر ہوتی ہے، اور کبھی واحد کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور جمع کے اندر لفظ کم ہوتے ہیں. رسول اس کی جمع رسول. تو یہاں پر سورتن 4 حروف تھے اور سورن میں 3 حروف ہو گئے. آگے لفظ ہے ملکوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جو ملکوت کا لفظ ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم آسمان و زمین کی ملکیت دکھلائیں گے. تو ملکوت ملکن مثل رہبوت سمجھایا. اور عربی زبان میں یہ کلمات بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ رہبوت لائے. رہبوت خیر من رحموت. رحبت اس کا معنی خوف اور رحمت کا معنی شفقت اور نرمی اور رحم. تو رہبوت خیر من رحموت. ضرورت پڑتی ہے کبھی لکڑی کی بھی تو فرماتے ہیں کہ تمہارا خوف لوگوں کے اوپر ہو یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ لوگ تمہیں قابل رحم سمجھے. اس لیے کہ جب قابل رحم سمجھیں گے تو یقینی بات ہے کہ لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے. چلتے پھرتے مستی مذاق کر لیتے ہیں بہت سے لوگ بیچارے. کسی کو ایک طبیعت کا آدمی ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتا رہتا ہے تو سنانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور جہاں ذرا کچھ کہی اور کسی نے 10 گالیاں دی تو اس کو چھیڑتے ہی، بلکہ تمہارو واہن 10 فٹ دور رکھو، اتنے دور رہتے ہیں اس سے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں لفظ جمع استعمال بتلانا چاہتے ہیں. ملکوت، رحبوت، رحموت تینوں کلمات ایک ہی ہے. رحمتن کی جمع رحموت، اسی طرح رحبتن کی جمع رحبوت، اور اسی طرح ملکوت یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے، ملکتن ملکوت. آگے ایک اور بھی مثال ذکر کی، وَتَقُولُ تُرْحَبُ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُرْحَمْ. یہاں بھی یہی مفہوم ہے، تمہارا دل لوگوں میں ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگ تمہاری رحمت کے محتاج، تمہاری طرف شفقت کے. یہ مطلق نہیں ہے، الگ الگ اعتبار سے ہے. کہیں ڈسپلن اور انتظامی امور سنبھالنے ہوتے ہیں تو اس موقع پر ترحب خیر من ان ترحم، اور کہیں انفرادی اور عام معاملات سے سابقہ پڑتا ہے تو ایسے موقع پر رحمت افضل ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ کے احکام ٹوٹتے تھے تو آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا، اور عام احوال میں انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طریقے سے کسی کے ساتھ رحمت ہی کا معاملہ عموماً فرماتے تھے، رحمت للعالمین کا مظاہرہ ہوتا تھا. فلما جن علیہ اللیل، جن چھپنا، جنات کو بھی اسی لیے کہتے ہیں، جنت ڈال کو بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. یقال علی اللہ حسبانہ ای حسابہ. اچھا آگے آیت کریمہ میں وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور سورہ رحمان میں بھی آپ سن چکے ہیں حسبان. تو حسبان علی اللہ حسبانہ ای حسابہ، حسبان کا فعلان کا وزن ہے لیکن معنی میں وہ حساب کے ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح ہے. اچھا اور حسبان کا ایک دوسرا مفہوم بھی ادا کرتے ہیں، مرامیہ و لجوما للشیاطین. مرامی مرماتن کی جمع ہے، تیر پھینکنے کا آلہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان ستاروں کو حسبان بنایا، یعنی وجعل الشمس وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. سورج اور چاند کو تو بنایا ہی ہے اپنے اعتبار سے حساب والا، اور ستارے کے لیے لفظ رجوما للشیاطین آیا ہے، اس لیے کچھ حضرات نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اس اعتبار سے یہاں حسبان ستاروں کے لیے مراد لیا جائے گا، اس لیے کہ سورج اور چاند سے اللہ پاک نہیں مارتے ہیں، سورج اور چاند کو تو حساب کے لیے رکھا ہوا ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. آگے ہے مستقر اور مستودع. آیت کریمہ میں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ. استقرار اور استوداع. استقرار کے معنی تو ایک جگہ پر ٹھہرنا ہے، قرار پکڑنا ہے، اور استوداع کا معنی کسی کو وداع کرنا ہے، یعنی اس جگہ کو چھوڑنا ہے. تو مستقر انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلے، اور پیدائش کے بعد سے دنیا، اور دنیا کے بعد قبر، اور قبر کے بعد حشر. کچھ حضرات نے یعنی ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں الگ الگ اقوال مفسرین کے ذکر کیے گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مستودع اور مستقر کے مفاہیم کے اندر جو عمومیت پائی جاتی ہے، اور یہ انسانی زندگی کے مختلف مرحلے میں دنیا اور آخرت حشر وغیرہ کی زندگیوں میں کئی مقامات آتے ہیں جہاں مستقر کا مفہوم ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں مستودع. خود ماں کا پیٹ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تفسیر میں فی الصلب فرمایا، باپ کی پشت کے اندر استقرار ہوتا ہے، یعنی مادہ منویہ وہیں جمع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد مرد اور عورت کے ملنے پر بین الصلب والترائب.
تو اس اعتبار سے مستقر ہو گیا باپ کے صلب میں. پھر ماں کے پیٹ میں بھی 9 مہینے تک حضرت مستقر رہے. اور دوسرے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو مستودع بھی ہے، چند دن کے لیے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، پھر دنیا کے پیٹ میں، پھر قبر کے پیٹ میں، اور پھر حشر کے میدان میں. تو اس اعتبار سے مستقر الگ الگ مرحلوں کے اعتبار سے بھی کہا جائے گا، ہر ایک مرحلے کو جہاں استقرار والی ہو. اور اسی کو مستودع بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ چاہے مستقر ہے لیکن وہ مستقر عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے، اس لیے وہ مستودع بھی بن جاتا ہے. عام متن مستودع فی الرحم انہوں نے ذکر کیا کہ فمستقر و مستودع میں مستقر صلب میں ہے، اور مستقر کے معنی قرارگاہ، ٹھہرنے کی جگہ، مستودع ودیعت کی معنی. ابو عبیدہ نے یہاں تفسیر باپ کے صلب کی ہے مستقر کے لیے، اور مستودع کے لیے ماں کا رحم بتلایا، لیکن یہ ایک تفسیر ہے، دوسرے حضرات نے دوسری چیزیں بھی ذکر فرمائی. آگے لفظ ہے قنون، الاسکن، الاسنان قنوانی، والجماعت ایضا قنوان مثل سنون و سنوان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں میں ان مضامین کو ذکر فرمایا آیات کے اندر، تو اسی کو ذکر کر رہے ہیں. قنوان دانیت، ٹہنیہ، اس کی تثنیہ ہے قنوانی، اور جماعت آتی ہے قنوان. فرق یہ کر دیا کہ تثنیہ میں تو الف نون اور نون کے نیچے کسرہ، اور جمع کے اندر قنوان تنوین کے ساتھ اوپر اس کے رفع کی حالت کے اندر. تو یہ جمع اور تثنیہ اور واحد سب الگ الگ ہے. خیر آیت کریمہ میں یہ لفظ استعمال ہوا، اس لیے امام بخاری یہاں لے آئے. آگے آیت کریمہ ہے باب وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو. اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں. لا يعلمها الا هو، اس کو اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے. آگے روایت میں مفاتیح الغیب خمسون، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا مفاتیح غیب، غیب کی چابیاں 5 ہے یا غیب کے خزانے 5 ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیت کی تفسیر میں بہت اچھی چیز ذکر کی کہ 3 چیزیں تو وہ ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا، اور 2 چیزوں سے انسان کے پاس ہونے سے نفی فرمائی. تو یہ 3 کی بھی نفی، لیکن یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے تو انسان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ربط نہیں تھا، انسان کے اختیار میں ہی نہیں، اس لیے ان 3 میں تو اللہ کی ذات عالی ہی کی طرف نسبت فرمائی. اور باقی 2 میں چونکہ انسان کا خود دخل ہوتا ہے، لیکن انسان یہ سمجھ لے کہ اس کو میں جانتا ہوں، اس لیے باقی 2 چیزیں جو انسان سے متعلق ہے، اللہ سے متعلق عنده علم الساعہ، انسان کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے، قیامت کیا ہے انسان جانتا نہیں جب تک اللہ کے نبیوں کے ذریعے معلوم نہیں ہوا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ان لوگوں نے مصنوعی بارش کے بہت سارے طریقے اپنائے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور اسی طریقے سے رسن، کچھ چھوٹی چھوٹی توتیاں بنائی، جیسے سعودی میں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جاتے ہوئے راستے کے اندر انہوں نے چھوٹی چھوٹی اس طرح کی، چونکہ وہاں تو گرمی ہے، حرم شریف کے صحن میں بھی گرمی کے دنوں کے اندر اس طرح پانی چھوڑا جاتا ہے، چھڑکا جاتا ہے. تو کترین بارش گجراتی میں بولتے ہیں، مصنوعی بارش ہے، مصنوعی طور پر ادھر سے ادھر لے جانا، ادھر سے ادھر لے جانا. انسان اپنے اختیار اور اپنی طاقت کے اعتبار سے جو کچھ کرتا ہے اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی دجالی قوتوں کے سلسلے کے اندر عجیب و غریب باتوں میں ہمارے لوگ یہودیوں کے متعلق، حدیث شریف میں تو دجال کی قوتوں کا ذکر ہے، اور ہم لوگ مرعوب ہو گئے دجال کے آنے سے پہلے ہی 5G اور اس طرح کی چیزوں سے. تو یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام سے جب بھی باطل طاقتوں نے مقابلہ کیا ہے، نبی کی قوت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہی ان کی قوتیں تھیں ہر نبی کے ساتھ. اور جب جہاد شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، تو اس کے بعد بھی یہی رہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ انتم اقل عددا وعدۃ. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسلامی لشکر کو یہ فرمان ہے، عدد بھی تمہارا، تعداد بھی تمہاری کم، اور عدۃ تمہاری تیاری بھی کم ہے، لیکن تمہارے پاس ایمان ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی مصنوعی بارش برسا سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ کئی سال پہلے زلزلے آئے، چند سال پہلے، تو یہ یہودیوں نے یہ کیا وہ کیا، میگنیٹ کیا، اور دنیا کی زمین کے اندر جو جیسے فٹ بال ہوتا ہے اس طرح زمین کے بھی الگ الگ زون ہے اور الگ الگ پلیٹیں ہیں. سونامی یہی ہوتا ہے کہ بڑی پلیٹ جہاں 2 پلیٹیں جڑتی ہے وہاں جب زلزلہ آتا ہے تو اس موقع پر وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اوپر نیچے زمینیں ہو جاتی ہے، میٹھا پانی کھارا، کھارا پانی میٹھا. چند سال پہلے جو آیا تھا انڈونیشیا میں سونامی، تو ہندوستان کے جنوبی حصے میں کئی جگہ کے اوپر کھارا پانی میٹھے سے تبدیل ہو گیا، چونکہ زمین کی نیچے تک پلیٹ تک تاثر رہا اس کا. خیر مجھے یہ بتلانا ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ پاک کی بارش برساتے ہیں. انسان مصنوعی طور پر بارشیں برسائے ہلکی پھلکی، یا شیطان کو فرعون نے کہا
اور حضرت نے اپنے شیطانیوں کو بیچ دیا اور سب نے مل کر پیشاب کیا، نعوذ باللہ. اور پھر اس سے یہ سمجھے لوگ، فرعون اور اس کی قوم یہ سمجھی کہ بارش ہوئی. یہ اسرائیلی روایتیں اس طرح کی. خیر، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، دوسری چیزیں اللہ پاک ہی جانتے ہیں مادر رحم میں کیا ہے. آج کی سائنس جو کچھ بتلاتی ہے یہ تخمین کے طور پر ہوتی ہے، یقین کے طور پر نہیں. اور آپ سمجھ لیجئے پہلے سونوگرافی کا مشین آتا تھا، ابھی بھی ہے، اس میں بچہ ماں کے پیٹ میں رحم دانی میں کس کیفیت کے ساتھ ہے اس کو اصل معلوم کرنے کے لیے یہ مشین بنایا گیا. اب اتفاقی طور پر اس میں بچے کے بدن کا وہ حصہ آ گیا جو شرمگاہ سے متعلق ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آج کل ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 21 دن یا 30 دن کے اندر اندر ماں کے پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا پتہ، اور پھر وہ کس کیفیت میں ہے، اپاہج تو نہیں ہوگا، معاوف تو نہیں ہوگا، مجبور اور مفلوج تو نہیں ہوگا. اس طریقے کی یعنی ڈی این اے کے ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب استقرار رحم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو اس کے ڈی این اے ہے، اندر جو اجزاء ہے اس کے، جن کو سیل کہا جاتا ہے، اسٹیم سیل، اور ان اسٹیم سیل میں جو جس سے یہ بنائے گئے ہیں نیوکلیس، الگ الگ بہت باریک سے باریک میں لطیف سے لطیف، جو ہمارے آنکھوں سے تو نظر ہی نہ آئے، خرد بین سے بھی بہت باریک نظر آئے، اور ہم جیسے چشمہ والوں کے لیے تو اس سے بھی شاید نظر نہ آئے. خیر، تو اتنے باریک اور لطیف ان کے اندر بھی مادر رحم کے اندر جب یہ استقرار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں آتی، ان کا یہ کہنا ہے. اور اس بنیاد پر اب یہ گویا بچہ اسی ترتیب پر رہے گا. تو اس بنیاد کے اوپر وہ ان ڈی این اے کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ اب جب ان اجزاء میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے تو ان اجزاء کا ہی سائنسی رپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں بھی بہت کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. حضرت صلاح الدین سلطان صاحب مصر کے بڑے عالم ہیں، امریکہ میں رہتے تھے، ابھی وہیں جیل میں ہے مصر کی. بہت مقاصد شریعت میں اور دوسری چیزوں میں بہت اچھی، ابھی ان کا جیل نامہ بھی آیا ہے. جیل میں رہتے ہوئے اللہ سے کیا تعلق اور کیا مضبوطی ان کی پیدا ہوئی، عجیب و غریب انداز میں ہے. روتے بھی جائیے، سنت یوسفی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے، اور مانگی بھی نہ جائے، ہم لوگ صبر اور ہم لوگ تحمل نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے ان حالات میں بھی، اور عصر حاضر میں جب دنیا ساری چمک دمک کے ساتھ ان کے پاس آئی ہوئی تھی، امریکہ میں رہتے تھے، سب کچھ چمک دمک تھی، لیکن جب ان کو اس طریقے سے ڈالا گیا تو انہوں نے کوئی آہو آویلا نہیں کیا کہ پولیس نے ہمیں اس طرح کیا، یہ کیا، وہ کیا. اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میرے اور میرے خدا کا کیا تعلق ہوا، اس میں کتنا اضافہ ہوا، یہ ایک عجیب ایمانی کیفیات کو انہوں نے ذکر کیا ہے. خیر، مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ صلاح الدین سلطان صاحب نے ایک قصہ لکھا ہے. امریکہ میں سے ایک مرتبہ ایک عورت کا فون آیا اور یہ کہا کہ میں حمل سے ہوں، اور ڈاکٹروں نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تمہارے بچے کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اپاہج، عقل کے اعتبار سے کچھ کم ہوگا، جسم کے اعتبار سے بھی کمزوری ہوگی، اس طرح ہوگا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ 3.5 مہینے پر روح جو پھونکنے کا عمل ہوتا ہے اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتا تھا. اور اب مشینریاں ایسی آ گئی ہے، یعنی مشینری تو خیر وہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسانی جسم کے جو مختلف مرحلے ہیں اس میں پہلے مرحلے سے ہی یہ لوگ ایسی مشین ایجاد کی کہ پہلے مرحلے میں ہی پتہ چل جائے ڈی این اے کا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ بڑی لطیف اور باریک ہے. سائنس کی دنیا میں سب سے آخری مرحلہ ہے اس وقت، سب سے مشکل، لیکن ہے مسلمان اس میں لگے ہوئے. سورت میں ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تھے، ڈاکٹروں ہی کی میٹنگ تھی، مسائل شریعہ وغیرہ پر بھی اور دوسری چیزوں پر. تو ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرا بیٹا یہی ڈی این اے ٹیسٹ کے عمل کے اندر ہی ہے. اتفاق پہ بات نکلی تھی ڈی این اے ٹیسٹ کی، تو انہوں نے پھر مجھے بتلایا اور یہ کہا کہ وہ اسی مشینری میں، یعنی یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ہر ایک طالب علم کا کام نہیں ہوتا ہے. خیر، تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ پاک اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں کہ اللہ رحم دانی میں کیا ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں. اب آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تو تم جانتے ہو یقینی نہیں ہوتا ہے. تو مولانا صلاح الدین سلطان صاحب کی جو بات میں کر رہا تھا، عورت کا فون آیا، اس نے کہا کہ بچہ کی، یعنی آپ نے پوچھا کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں رحم میں، تو کہا کہ 4 مہینے ہو گئے. آپ نے کہا کہ اب اس بچے کو ایسے ہی رہنے دو، یعنی اسقاط حمل اب جائز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابھی تو 5 مہینے باقی ہے، ابھی وہ اندر مشینری میں ہے، اللہ کی مشینری میں، جہاں پیدا ہوا، جہاں علوق سے روح پھونکی گئی، اسی جسم کے اندر سارے مرحلے طے ہو رہے ہیں. تو ابھی وہ کچا ہے، ابھی مشینری کے اندر ہے. اللہ پاک کی مشینری پر بھروسہ رکھو.
یہ تو ان کے پاس تو اس طرح کے مسائل آتے رہتے تھے، یہ تو بھول بھی گئے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا اور ایک فون آیا اور کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں آپ کو تعارف کرواتی ہوں، میں فلانی عورت ہوں، اور اس وقت میرے بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ابھی 4 مہینے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ ڈاکٹروں نے یہ رپورٹ دیا ہے اور اب 9 مہینے بچے کا تولد ہو چکا ہے، اور الحمدللہ وہ مکمل طور پر، یعنی ڈاکٹروں نے یہ رپورٹ دے دیا کہ بدن میں کوئی کمزوری کوئی کمی نہیں ہے جس کا ان کو احساس تھا۔ تو 4 مہینے پہلے تو یہ تھا، اور جب بچے کا تولد ہوا 5 مہینے کے بعد تو الحمدللہ صحیح سالم مکمل، اندر کی اور باہر کی کوئی کمزوری نہیں، دماغی بھی نہیں، جسمانی بھی نہیں۔ تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ سب چیزیں انسان نہیں جانتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں بیماریوں کے اندر کیا کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کا نظام۔ تو اس لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تمہاری مشینریاں جو کچھ بتلاتی ہے وہ تخمینہ اور اندازہ بتلاتی ہے، اس لیے کہ سیدھا جب بچہ ابھی 21 دن کا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں، ابھی وہ انسانی شکل میں بھی، یعنی روح پھونکی ہوئی شکل میں بھی نہیں اور انسانی شکل بھی ابھی نہیں بنی، ابھی تو صرف مائع دافق سے وہ مائع جامد کی شکل کے اندر آ گیا ہے، علوق کی شکل میں چپک گیا ہے، وہ علقہ جس کو بولتے ہیں، اس شکل کے اندر ابھی ہے۔ لیکن اس مرحلے میں بھی یہ جو مشینری بتلاتی ہے ابھی کس کو بتلا رہی ہے؟ وہ تو مادے کو اور اجزاء کو بتلاتی ہے۔ اس مادے اور جز میں ابھی کتنی تبدیلیاں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اب رات دن نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بارش کے دنوں کے اندر دانہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد کتنے مرحلے طے کرتے ہوئے 4-5 مہینے میں وہ پھلدار درخت کے پھلدار سبزی کی شکل کے اندر، پھلدار اناج اور غلے کی شکل میں ہوتا ہے۔ کتنے مرحلوں سے تبدیل ہو کر یہ اس پر بنتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہے، وہاں مرحلوں میں کس کس طریقے سے گزرتا ہے اور دوسرے جانور کس طرح گزرتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس میں انسان کی نزاکت اور بڑی ہے، اس لیے کہ اس کو نفس ناطقہ دیا ہے، سمع و بصر دیے ہیں، قوت نطق اس کو عطا فرمائی ہے، قوت فہم اس کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ان بنیادوں پر سب سے زیادہ اگر مشکل کوئی مخلوق کی تخلیق ہوتی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انسان کی ہوتی، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق اس سے بھی بڑی ہے، وہ تو ہزاروں مصلحتیں اور حکمتیں لیے ہوئے ہیں، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو بادل کو دیکھ رہے ہیں، اوپر کی سمائے دنیا کو کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ یہ جو کچھ جاتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر گئے، اگر وہ چاند کے اوپر تشریف لے گئے، مریخ کے اوپر جانے کے دم توڑ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ابھی فرشتوں کی بھی سگنل ان کو مل رہے ہیں، پلوں کو آسی، واللہ عالم کیا ہے وہ۔ تو یہ سب بکواسات ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے مشاہدے کروائے کہ تمہاری سائنس فیل ہو جائے اور دیکھیے تم اتنی چیزوں سے جاہل ہو، جیسے انگلش میں ایک بک لکھی گئی ہے قاموس الجہالہ، ہمارے یہاں تو قاموس العلم ہوتی ہے لغات، لیکن وہاں قاموس الجہالہ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ سائنس اب تک اس کو حل نہیں کر پائی، آئندہ سائنسدانوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ ان مسائل میں مزید تحقیق کرنا تاکہ کسی وقت کھل جائے، نہیں کھلے گا تو آسمان کا پیدا کرنے والا تو ان چیزوں کو کھولے گا ہی قیامت کے دن سب۔ خیر، تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں بھی کوئی اشکال نہ ہو، اللہ ہی جانتے ہیں، انسان جان ہی نہیں پاتے، اس لیے یہاں تو ان سے علم ہی کی نفی اور قدرت کی بھی نفی، جب علم کی نفی ہے تو قدرت تو بڑی چیز رہی۔ اور یہ دو میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ادراک اور یہ علم پانا کہ میری موت کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی تدفین کے لیے لوگ آئے، ہم نے چھوٹے تھے دیکھا کہ جو بڑی عمر کے کوئی بزرگ تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے وہی ان کی روح قبضہ ہو گئی۔ آج تو کوئی اس میں بعید نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے بہت تیز رفتاری کے ساتھ ادھر سے ادھر چل رہے ہیں، اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ آئندہ کل میں کیا کماؤں گا اور کیا کھوؤں گا، جو مالدار ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھ لیا بارشیں ہوئی اور مختلف تصاویر آ رہی ہے، کیسے کیسے بڑی بڑی بلڈنگیں پانی لے کر جا رہا ہے، تو جس کو ناز تھا اپنے مال کے اوپر، اپنے مکان کے اوپر، اپنی بلڈنگ کے اوپر، اللہ پاک نے سب بہا لیا۔ اور کوئی غریب ہے، اللہ پاک کل اس کے لیے کیا انتظام فرما دے وہی جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا تعلق چونکہ من وجہ انسان سے ہے، قیامت کا تعلق تو اللہ پاک کی ذات عالی سے ہے، بارش کا بھی نظام ماں کے رحم میں
یہ سب کچھ انسانی مرحلے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ان چیزوں کا علم اسی کو ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں آدمی کی موت آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی دنیا کا انسان آپس میں کوئی جان سکتے ہیں، اللہ ہی ان کے فیصلوں کو کرنے والے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے اپنے ساتھ شان و شوکت رکھنے والے تھے، لیکن موت کے وقت کوئی ان کے قریب میں نہیں تھا۔ کیسی موت تڑپا کے اللہ نے دی، عجیب و غریب مناظر قرآن اور حدیث میں اور بزرگوں نے واقعات میں ذکر کیے ہیں، تو اللہ پاک ان تمام چیزوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ آگے باب قوله تعالی، یہ سورہ انعام کی آیتیں نہیں ہے، لیکن حدیث شریف وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ کا لفظ آیا سورہ انعام میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لے آئے جس میں مفاتیح الغیب کا ذکر ہے، اور جو آیت پیش کی وہ سورہ لقمان کی ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات قادر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیر کے نیچے سے۔ کب زمین ہلنے لگے دیکھ لیا، 2 سیکنڈ کے لیے زمین ہلی تو کتنے بڑے دھماکے ہوئے، نیچے کی زمین بھی ہل گئی اور اوپر کے مدرسے میں جو پترے تھے وہ بھی ہلنے لگے، ایسا لگا کہ بندر کود رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب نیچے سے ہلنے کی حرکتیں معلوم ہوئی، محسوس ہوا، تو پھر پتہ چل گیا کہ کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب من فوقکم، اوپر سے بھی عذاب آئے، نیچے سے بھی آئے، اوپر سے رات دن آ رہا ہے، زمین کے قریب سے گزرنے والا ہے، اور ایسا الکا پھر گرے گا کہ ساری زمین کو تباہ کر دے۔ اگر زمین سے قریب ایک مرتبہ گزر گیا، پھر دوسری مرتبہ کے متعلق اعلان ہو رہے ہیں۔ تو یہ انسان اپنی مصنوعی چیزوں کی روشنی کے اندر اپنے مصنوعی علم کی بنیاد پر یہ چیزیں کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب اندازے ہیں تمہارے، اور تمہارے اندازے غلط بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمت میں جو چیز فرماتے ہیں وہ وقت مقررہ پر اسی طرح ہوتی ہے۔ آیت کریمہ تو ذکر فرمائی، آگے اس کے بعد اویل بسکم شیعہ ویذیق بعضکم بأس بعض، آیت کریمہ میں آگے ہے یلبسکم، اللہ تبارک تعالیٰ خلط ملت کریں، اور یلبسو یخلطو دوسری آیت میں بھی آیا ہے شیعن جماعت کے معنی میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر تفریق کی اور وہ متفرق ہونے والے تھے، اس وقت بھی ہو رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی جماعت الگ ہی جا رہی ہے۔ وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر، عربی زبان میں شیعتن اور اس کی جمع شیعہ آتی ہے، اس کا معنی متفرق منتشر جماعتوں کا ہونا۔ کتاب اللہ نے شیعن کا لفظ دوسری جگہ پر ذکر بھی فرمایا ہے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، تو چونکہ امت مسلمہ ہی کے 2 گروہوں میں تھا، اس لیے اب ان کا کیا نام رکھا جائے، تو عربی زبان کے اعتبار سے کچھ نے شیعان علی کہا، کچھ نے شیعان معاویہ کہا، اس سے یہ لفظ شیعہ مشروع ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہودیت کے التباس سے کچھ جاہل مسلمان ان کے ساتھ مل گئے، اور ایک مستقل فرقہ وجود میں آیا شیعوں کا، جنہوں نے کتاب اللہ کا بھی انکار کیا یا کتاب اللہ میں تبدیلی کا، اس طرح کی چیزوں کا۔ اس لیے کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ شیعوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، شیعوں کو مومن سمجھنا چاہیے یا نہیں۔ تو علماء کرام نے 3 بنیادی عقیدے ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کو تحریف شدہ نہ مانتا ہو، کسی قسم کی گڑبڑ اس کے اندر نہ مانے، نعوذ باللہ بکریاں کھا گئی یہ یا وہ، اور یہ کہ یہ آیت کا یہ آیت ایسی تھی، اور ان لوگوں نے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اس میں یہ تبدیلی کر دی۔ تو کتاب اللہ کی تبدیلی کا جو قائل نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام میں سے کسی کو کافر نہ مانتا ہو، اور تیسرا ان کے یہاں جو امام کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ امام حسین نہیں بولنا پسند کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے لیے تو بولیں گے، اس لیے کہ وہاں امامیت فقہی مسائل کے اعتبار سے ہے، اور یہاں جو امامت ہے وہ خلافت کے مفہوم ہی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے ان کے یہاں جو امام کا تصور ہے وہ یہ کہ نعوذ باللہ ان کے اماموں پر دن میں 1000 مرتبہ وحی آتی ہے، اور نبیوں سے بھی امام کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور آج تک شیعہ اس کا جواب نہیں دے پائے ہیں۔ ادھر ادھر کی بکواس تو بہت کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو اٹھایا ہے، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آ چکی ہے ازالۃ الخفا نئے انداز کے اندر، حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو شائع کیا ہے بہت اچھے انداز میں۔ خیر، تو شیعتن کا لفظ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی آتا ہے، اس زمانے میں اسی مفہوم میں آیا
کتاب اللہ نے تو اس کے لغوی معنی کو ذکر فرمایا، اس زمانے میں بھی اس مناسبت سے آیا، لیکن پھر سنی اور شیعہ مستقل دو جماعتیں بن گئی، اس لیے پھر شیعت ان کا لفظ انہی کے لیے خاص ہو گیا۔ خیر، حضرت جابر کی روایت آگے ہے، لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ پاک کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا یہ نازل ہوا، اللہ پاک قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے نازل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، یہ اللہ میں آپ کی ذات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا او من تحت ارجلکم، تمہارے نیچے سے، آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ ہم اس کی بھی تاب نہیں لا سکتے، اور تیسرا فرمایا او یلبسکم شیعا، تم کو جماعتوں میں منتشر کر دے، التباس کر دے، خلط ملط، کون سچا کون جھوٹا، کون کس سے لڑ رہا ہے کچھ پتا نہیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھوائے تم میں سے بعض کو بعض کی پکڑ، بعض کی طرف سے تکلیف۔ پہلی دو آیتوں میں پہلی آیت کے پہلے دو اجزاء جو ہیں ان کے اندر چونکہ بہت سخت تھا، اوپر سے عذاب اور پھر اس کے بعد نیچے کا عذاب، یہ دونوں خطرناک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ بوجہک فرمایا، اور یہ بھی ہے تو خطرناک لیکن آپ نے فرمایا ھذا اہون، یہ کم درجے کا ہے، وھذا ایسر، ایک روایت میں یہ ہے، یہ آسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاہا نہیں، یہ تو اللہ پاک اپنی قدرت فرمانے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، اس میں حضور نے پناہ چاہی کہ پہلے دو سے تو پناہ مانگتے ہیں، ہر وقت خطرے میں کہ زمین کس وقت ہل جائے اور کیا ہو جائے، آسمان سے کوئی چیز گرے اور کیا ہو جائے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تیسری چیز ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اس میں اتنا ہو سکتا ہے کہ انسان جائے ہی نہیں آپس کی لڑائیوں میں، جیسا آپ سن چکے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے اپنے آپ کو دور رکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی لیکن لشکر آمنے سامنے آ گئے تھے، اس موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، حضرت علی اور حضرت معاویہ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ ان تمام بھی حضرات نے دور رکھا، اور پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے دور میں بھی اپنے کو دور رکھا، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں بھی جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسائل کھڑے ہوئے۔ خیر آگے آیت کریمہ روایت میں ذکر فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کا التباس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، مراد یہی ہے، ظلم سے یہاں کفر مراد ہے۔ صحابہ نے فرمایا اینا لم یظلم، اللہ کے رسول ہم نے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا، فنزلت ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں جو ظلم آیت کریمہ میں فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، تو ظلم سے دونوں مفہوم مراد ہے، لیکن جب صحابہ ڈر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا شرک ہے، اور اس کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے، یوروپ کی قومیں شرک میں مبتلا ہے، کفرو بھی، تو ایک طرف تو مور اور بیل کو تو دانے ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، انسانوں کو سب کے سامنے مارا جا رہا ہے، ایک لفظ زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ یہی حال یوروپ اور امریکہ، ایک بلی کو بچانے کے لیے اگر اوپر چلی گئی ہے بلڈنگ کے اوپر، تو ہم نے دیکھا لیسٹر میں پورا کا پورا پوری ٹیم آ گئی اس کو بچانے کے لیے، اور دنیا بھر میں ہتھیار سپلائی کرتے ہیں، دنیا بھر میں مختلف قسم کے کیمیکل بنا کر لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یہ اگر خوف اور ڈر ہے تو ایسی چیزیں بنانے سے ڈر ہوتا ہے، لیکن وہاں تو خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے، وہاں تو ایٹم بم کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہتھیار ہے جس نے دوسری جنگ عظیم کو ختم کروایا۔ حالانکہ جتنے مرے تھے، خود انسائکلوپیڈیا نے 6 کروڑ انسانوں کی موت بتلائی کم سے کم، اتنے انسان مر گئے، تب بھی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایٹم بم نے اس کے بعد لڑائی کو بند کروایا۔ تو ان ہتھیاروں نے جو کچھ کیا اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں ظلم سے کفر مراد ہے۔ دوسری بات، لیکن صحابہ کرام کو تو آپ نے فرمایا، دوسری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ظلم سے روکا ہے، دوسری روایتوں میں ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ حقوق جہاں انسانوں کے آپس کے ذکر کیے، رشتہ داروں کے ذکر کیے، معاشرے کے ذکر کیے، وہاں ظلم کی جو شکلیں ہیں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس قسم کی چیزیں آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا لفظ ہے، وہاں ظلم سے مراد شرک ہے، حضور ظلم کی نفی نہیں فرما رہے ہیں۔
ہاں اتنا ضرور فرمائیں کہ ظلم میں سب سے بڑا شرک ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بہت محسن دیکھ رہے ہیں، یوروپ کو، امریکہ کو، کہ انسانوں کے ساتھ کتنی ہمدردی کرتے ہیں، اپنے اصول اور قواعد ایسے بنائے تو یہ اپنے مفاد کے لیے بنائے ہیں۔ دوسری بات، یہ افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی، بلی کو بچانے کے لیے یہ کریں گے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہوگا۔ افغانستان میں ہو رہا تھا، عراق میں ہو رہا تھا، برما میں ہو رہا تھا، بوسنیا میں ہو رہا تھا، یہی تو یوروپ تھا۔ ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، شام میں کیا ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے شرک، ظلم عظیم، کہ یہ عام ظلم کرنے میں بھی اور اللہ کے ساتھ بھی یہی تو ظلم ہوا۔ وضو شیفی غیر محلہ ثم بکم عمی فہم کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آیت کریمہ چونکہ قرآن کریم کی سورہ انعام میں یہ آیت بھی ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی ضمن میں روایت لے آئے، جو روایتیں اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق، کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان سے افضل نہ کہے، یہ تواضعاً، یا تو بولنے والے کو کہا کہ تو اپنے کو ان سے بڑا نہ سمجھے، جیسے آپ کو کہہ چکا ہوں، کچھ دعوتی احباب نے کبھی یہ جملے بھی کہہ دیے۔ آگے آیت کریمہ ہے اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی، بس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام وتلک حجتنا آتیناھا، اس کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، انبیاء کرام کا مختصر نام، پھر اخیر میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فبھداہ مقتدی فرمایا، فبہم اقتدی، آپ ان کی پیروی کیجیے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کی ہدایت کی۔ تو کسی کی بھی پیروی ذاتی شخصیت کی نہیں ہوتی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے، وہ اگر کوئی عمل غلط کرتا ہے تو ہمارے یہاں اس کو غلط سمجھا جائے گا، اس لیے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کو اسلام کے اندر اسوہ اور نمونہ بتلایا گیا۔ ان کے علاوہ کوئی اپنی زندگی کے کسی عمل کو اسوہ اور نمونہ نہیں کہہ سکتا، کس وقت کیا ہو جائے، یا کسی کا عمل جب تک سنت، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے اکابرین کے ساتھ بھی اس وقت جو دیوبندیت کے اندر یہ چیز آنے لگی ہے، حدیث شریف سے اگر ایک چیز کی سنت ثابت ہے تو آپ اس کو سنت سمجھ کے اب تک نہیں کر رہے تھے، اور آپ اپنے شیخ کی اقتداء کے اندر وہ چیز کریں تو یہ سنت نہیں ہوئی۔ ہاں اگر آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، جیسا عوام الناس ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اور پھر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہمارے بریلوی حضرات یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے پیروں کو اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن یہ جراثیم اب آہستہ آہستہ وہ جو پکی دیوبندیت تھی حضرت نانوتوی گنگوہی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی، اب اس کے اندر آمیزش ہو رہی ہے، دوسروں کو دیکھا دیکھی۔ ہمارے یہاں بھی تصوف کی دنیا کے اندر اب کچھ چیزیں ایسی آنے لگی ہے اپنے شیخ کے متعلق، اس طرح کی چیزیں کہ صراحتاً تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدائیت کا دعویٰ یا نبوت کا دعویٰ، لیکن تصور ان کے ساتھ زندگی کا جو وابستہ ہے، یا ظاہری شکلوں میں آپ دنیا کو دکھلانے کے لیے جو کر رہے ہیں، کبھی جان بوجھ کے عقیدہ تو وہ نہ ہو لیکن دنیا کو بتلائے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ ایک صاحب نے انگلینڈ میں بتلایا کہ ایک بزرگ صاحب آ رہے تھے، آئے تو دیر سے، پونے گھنٹے تک ان کے شاگرد اور ان کے مریدین انگلینڈ کی سخت سردی کے اندر دروازے کے باہر کھڑے رہے استقبال کے لیے۔ تو جو لوگ غیر مقلدیت والے ہوتے ہیں، جو دیوبندیت کو ویسے بھی جن کو خار ہے، اس قسم کے لوگ پھر تصوف کی دنیا سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا۔ یہ اس قسم کی چیزیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم کو ہم نے دیکھا، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس چیز کے اندر آپ بہت حریص رہتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے آپ پہنچے اور آپ کے ساتھ بھی دعوت و تبلیغ کے احباب تھے، کہا کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، میں کھڑا ہوں گا، ملاقات کر لوں گا، چونکہ معانقہ مسافہ کرنا تھا، دوسرے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا حضرت نے۔ یہ اور اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے ہیں، بالکل سیدھی سادی زندگی ہے۔ تو اکابرین کا یہ طریقہ جو تھا وہ مفقود ہو رہا ہے، اور اب مشیخت کے اندر خدائیت کے دعوے جیسی ان کی تو شکل نہیں، لیکن پیر نمی پرن مریدہ بھی پرانن۔ تو بریلویت سے ہم بھی تھوڑے تھوڑے قریب ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا سمجھا جائے۔ یہاں علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ فبہداہ مقتدی، سیدھے اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہم اقتدی،
ان کی پیروی کیجیے، بلکہ فبی ہداہم اقتدی، ان کی ہدایت ہی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے شخصیت پرستی نہ ہو جائے، کسی نبی کی پیروی کرو، آپ نبی کو اللہ کا فرشتہ نہ سمجھ کر، لیکن نبی کو خود حکم ہو رہا ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنا ہے، ان کی ذاتیات کی پیروی نہیں کرنی، اس لیے کسی بزرگ کا عمل اگر وہ ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، تب تو اس کو اپنایا جائے، اور اگر کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا ان حضرات سے تصوف کا سلسلہ جاری رکھا جائے جو کتاب و سنت کے ماہر ہو، گہری بصیرت والے ہوں اور افتاء والے ہوں، تاکہ مفتی معتدل ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی کے اندر کوئی چیز کرتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب، محمد قمر الزمان صاحب، یہ حضرات وہ ہے، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے برسوں فتوے لکھے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور آج بھی فقہی جزیات پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو حضرت کا علم تازہ محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم ہیں، کئی چیزیں لوگوں کو ان کی پسند نہیں آتی ہے، اسی لیے کہ ان کے منشا کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اکابر ہے جنہوں نے اکابرین سے علم لیا، برسوں تک رہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی گئے، اور پھر اس کے بعد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خوب رگڑا گیا۔ تو یہ اس قسم کے حضرات ہوتے ہیں کہ جو سارے اتار چڑھاؤ جانے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے لیے ہتھوں بچوں کی آواز نہیں لگاتے، لوگ اگر کر لیتے ہوں وہ الگ ہے، لیکن ان کے یہاں بالکل صاف اور واضح ہے، بارہا ہم نے ان کو دیکھا، حضرت مولانا صاحب کو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فبی ہداہم مقتدی، یہی فرماتے ہیں کہ ہم کو مت دیکھو، ہمارے عمل کو دیکھو، اور وہ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، اور اگر نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ عمل کی اقتدا کی جاتی ہے، شخصیت کی اقتدا نہیں کی جاتی، ہدایت کی پیروی کی اقتدا کی جاتی ہے۔ ثم تلا ووهبنا الى قوله فبهداه مقتدی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ سورہ سواد میں سجدہ ہے یعنی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سجدہ تو ہے، اور نعم یعنی امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہے، اور جب آپ ابن کثیر میں آیت پڑھیں گے تو وہاں یہی روایت انہوں نے پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، لیکن پوچھا گیا کہ کیا عزیمت میں سے ہے یا رخصت میں سے، یعنی وجوب ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اقتدا کرنے کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اب میں پڑھوں گا آیت تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، لیکن خیر ویسے بھی نورے ہیں، پڑھ لیں گے اور سجدہ کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابتدا یہی ہے کہ ہم بھی سجدہ کریں، وجوبی تو انہوں نے نہیں کہا، عزیمت کی تو نفی کی دوسری روایتوں سے، تو اور شواف حضرات کے یہاں یہی آپ جان رہے ہیں، ان کے یہاں اس میں سجدہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں دوسری آمروا واسجدوا وعبدوا میں نہیں ہے۔ قلت لابن عباس فقال نبیکم ممن امر ان یقتدی بهم، تمہارے نبی کو حکم ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی اقتدا کرنے کا۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں کے ذمے جو یہودی ہے ہم نے حرام کیا ان پر کل ذی ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، شحم کا معنی چربی ہے، اور کل ذی ظفر اس کا معنی ہے وہ جانور جن کی انگلیاں علیحدہ ہوتی ہے، ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو ظفر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا نیچے کل ذی ظفر البعیر والنعامۃ، اونٹ اور شتر مراد لیے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے الحوایا، حوایا حویت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے انتڑیاں، آنتیں، المبائر مینگنیاں نکلنے کی، مینگنیاں جمع ہونے کی جگہ مراد کھانا جہاں جمع ہوتا ہے انتڑیوں میں ہی، چھوٹی بڑی میں۔ وقال غیرہ ہادو، اور ابن عباس کے علاوہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ وعلی الذین ہادو کا لفظ جو آیا، ہادو کا معنی صاروا یہودن، وہ یہودی بن گئے، یہودی ہو گئے۔ اما قولہ ہدنا تبنا، اور دوسری جگہ کتاب اللہ میں آیا ہے انا ہدنا الیک فعلی عذابی اصیب بہ من اشاء، آ رہا ہے آگے، تو انا ہدنا انا تبنا الیک، ہاد یہود توبہ کرنا بھی ہے، ہائدن عربی میں بولا جاتا ہے تائبن کو۔ حضرت سعید نے جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کل ذی ظفر کی جو تفسیر فرمائی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہر وہ جانور جس کی انگلیاں علیحدہ ہوتی ہے، ملی ہوئی نہیں ہے، وہ مراد ہے۔
علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا. آگے حوایا اس کی تفسیر فرمائی حاویت ان کی جمع. اس کے بعد ہادو وعلی الذین ہادو سے یہود ہونا مراد ہے. اور سورہ اعراف میں انا ہدنا الیک آگے آیت آئے گی وہاں تبنا مراد ہے. آگے اس کے بعد روایت بھی ذکر کی قاتل اللہ الیہود اللہ تبارک و تعالی یہود کو ہلاک فرمائے. لما حرم اللہ علیہم شحومہما جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اس کی چربی کو حرام فرمایا تو جملوہا انہوں نے چربی کو پگھلا دیا. ثم باعوہا اور پھر اس کے بعد اس کو بیچا. فاکلوہا اور اس کی جو قیمت آئی اس کو استعمال کیا. ابو عاصم فرماتے ہیں کتب الی عطاء کہ ہمیں یزید نے ذکر کیا راوی ہے روایت کے کہ کتب الی عطاء یزید ابن ابی حبیب نے بیان فرمایا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی ہے. یہود کے حیلہ بازی کرنے کے متعلق تو اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. سنیچر کے معاملے میں اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر چربیوں کو حرام کیا تو سیدھی چربی استعمال نہیں کی. ان چربیوں کو جملوہا ان کو پگھلایا اور پگھلا کر پھر اس کے بعد ان کو بیچا اور بیچ کر اس کی قیمت کھائی. جب ایک چیز منع فرما دی گئی یہ الگ بات ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی وعید ذکر فرمائی تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا پھینک دیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ ایسا بھی تو آپ کر سکتے ہو ساتھیوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا ہے رکھ لو اور گھر میں اپنی عورتوں کو دے دو جو استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ صحابی محبت رسول کے اندر انہوں نے انکار کیا کہ اب میں حضور کے سامنے پھینکے اب میں نہیں اٹھا سکتا. اگرچہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ ان میں گنجائشیں ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے پاس کوئی چیز بیچی جا رہی تھی عربی جبے وغیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے بھی خرید لیجیے. حضرت عمر نے جو جبہ بتلایا چونکہ اس میں ریشم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تھوڑی مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا اور اس میں وہی کپڑا تھا یعنی وہی جو آپ نے منع فرمایا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تو اس دن خریدنے سے اپنے لیے منع کیا اور اب آپ نے مجھے بھیجا. آپ نے فرمایا کہ عمر گھر کی عورتوں کو پہنایا جائے جو تم نہیں پہنتے وہ چیز ان کے لیے. لیکن یہ کتاب و سنت سے ثابت ہو اس قسم کی چیزوں میں گنجائش ہوتی ہے. یہاں یہودیوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں تھی اور انہوں نے اس میں حیلہ بازی سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شدت ناراضگی آئی. اس لیے کہ حیلہ کرنے والا دلیل کے ساتھ خاص کر کے جب حیلہ کرتا ہے یعنی دلیل کتاب و سنت کی موجود ہے تب تو کوئی حرج نہیں اور ایک عقلی دلیل کے ذریعے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں ناراضگی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کونوا قردۃ خاسئین واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. سنیچر کے سلسلے میں انہوں نے زیادتی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوئے اور اخیر میں 2-3 آیتوں کے بعد فرما دیا کونوا قردۃ خاسئین. یہ بندر وغیرہ بنائے گئے اور ان کا حواس باقی رکھا گیا انسانی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بندر ہی بنا دیے ہو اور مکمل شکل بھی مسخ ہو جائے اور ان کے قلوب بھی مسخ ہو جائے تو پھر یہ سزا کیا ہوئی. آواگمن میں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مخلوق کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں کوا اس لیے بنا ہوں کہ اگلے جنم میں میں نے یہ ظلم کیا تھا اب تو وہ ایک دوسری مخلوقی کی شکل میں آیا ہے تو گناہ کی جب تک سزا کا اس کو احساس نہ ہو وہ سزا ہی کیا ہوئی. لیکن خیر آواگمن کے عقیدے والے بیچارے اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو نیا جنم جس کو بولتے ہیں. قاتل اللہ الیہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جن جانوروں کو حرام کیا ہو اور جن شکلوں میں حرام کیا ہو ان شکلوں کا لحاظ کیا جائے. اپنی طرف سے ہیلہ بازی کر کے ان کے جواز کے لیے شکلیں نہ نکالی جائے. یہود نے اس طرح کے دھندے کیے تو اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی آئی. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اور یہ آیت بھی موجود ہے اسی کو ذکر فرماتے ہیں اور تم قریب نہ ہو برائیوں کے جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے. برائیوں کی شکلیں دیکھ ہی رہے ایک تو لوگوں کے سامنے مجاہرتاً ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جن میں انفرادی طور پر خاموش چپ چاپ کی جائے لیکن جب وہ گناہ ہے تو گناہ ہی رہے گا. وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا احد اغیر من اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے. اب یہاں پھر بحث ہوئی کہ غیرت تو ایک انسانی طبیعت میں آنے والی ایک کیفیت کا نام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی کیفیات سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہے. پھر یہاں اغیر اس کا جواب یہی دیا گیا کہ جب کوئی لفظ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف منسوب ہو تو وہ اس کی شان کے مطابق اس کا مفہوم ہوتا ہے
اور جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو انسانوں کے لیے، جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمایا، ایک روایت میں ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو کسی اجنبی کے ساتھ دیکھے تو گواہوں کو لے آئے، تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ کوئی گواہ تلاش کرنے جائے گا، اس کی غیرت کا تقاضا ہوگا کہ سب سے پہلے تو وہ خود ہی کام کر لے گا، انتقام لے لے گا، شوہر کی غیرت کا تقاضا یہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اس کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت سعد کی غیرت ہے کہ گناہ کے اوپر اس طرح کی چیز نہیں دیکھ پا رہے ہو، اچھی چیز ہے لیکن میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ اغیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے، سب سے زیادہ۔ تو یہاں غیرت کا مفہوم جب اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے ہوگا تو اللہ پاک تأثر کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کسی عمل کو اضطرارن نہیں فرماتے ہیں، اختیارن فرماتے ہیں۔ ہم تو کبھی اضطرارن کر لیتے ہیں، کوئی بہت چرائے کہ بھائی کھلاؤ پلاؤ، وکیل جیسے ہو، یہ ہو وہ ہو، اور پھر آڑ دلائے اور اچانک آدمی نکال لے جیب میں سے 500 روپے کے لو، تو یہ اضطراری سخاوت ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سخاوت اختیاری ہوتی ہے، تو بندہ کبھی انتقام نہیں لینا چاہتا۔ بار بار قرآن نے فرمایا الی اجل مسمى کہ اگر ایک مدت مقررہ ہماری طرف سے نہ ہوتی تو ہم ابھی ہی عذاب دیتے، یعنی اس کی گناہ کرنے کی جو صنعت ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس وقت ہی اس کو سزا دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک چیز مقرر فرمائی، اس میں نعوذ باللہ اللہ اپنی مقرر کیے ہوئے کے تابع یہ مراد نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حسن تدبیر ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ، لیکن اشارہ کیا کہ تیرا جرم تو ایسا ہے کہ ابھی ہی سزا لے لی جائے، دے دی جائے۔ تو آگے فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ پاک کی غیرت عالی ہی کا تقاضا ہے کہ جتنی حرمت والی چیزیں ہیں، گناہ والی چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حیائی اور فحشاء اور منکر کو اللہ پاک نے حرام فرمایا۔ وَلَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمِدْحُ مِنَ اللَّهِ یا المدح من اللہ، اور کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ لا شیء احب الیہ المدح من اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے نزدیک مدح زیادہ پسندیدہ ہو۔ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تعریف کو پسند فرمایا، تو اپنی حمد کو سب سے زیادہ اللہ پاک نے پسند فرمایا اور اسی لیے اپنی تعریف فرمائی، لیکن وہ تو تعریف کے سزاوار ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہم خود تعریف کے لائق نہیں ہوتے ہیں، اپنا علم کیا ہے بولا اور بھول گئے، تھوڑی دیر کے بعد بدل دیا، ذرا خود طبیعت کے اندر انبساط نہیں رہا تو آدمی کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یہ انسانی علوم اور انسانی ٹیکنالوجی اور انسانی معلومات کا حال ہوتا ہے۔ اس لیے تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کرے تو آپ خوش ہو جاؤ، اور لوگ برائی کرے آپ کی تو آپ مرجا جاؤ۔ تو لوگوں کے ہاتھ میں عزت آپ کی، اور لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی اپنی اختیاری امور کرو، اور یعنی برا مذمت والے کام بھی نہ کرو، لیکن اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو مدح اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے۔ مخلوق اگر اس پر آپ کی مذمت کرتی ہے تو اس سے رکنا نہیں ہے، اور مذمت والا کام کر رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں تو خوش ہونا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے والی چیز ہے۔ تو اللہ پاک تو سزاوار حمد و ثنا ہے، مستجمع لجمیع الصفات والکمال، آپ سن چکے ہیں شرح تہذیب میں۔ قلت سمیتہ من عبداللہ، فرماتے کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا، عمرو ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ روایت حضرت عبداللہ سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ میں نے کہا کہ عبداللہ نے حضور تک اس کو مرفوعاً پہنچائی؟ تو کہا جی ہاں، اس لیے کہ روایت میں ہاں ابی وائل اور معانن ہے، امام بخاری معانن ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ قال لا احد غیرہ، اس لیے شک ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے یا حضور کی روایت ہے، اس کو بھی مرفوعاً واضح کر کے بتلا دیا ہے کہ نہیں، عبداللہ ابن مسعود کا نہیں ہے قول، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد باب بلا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرما رہے ہیں، اور ما قبل سے کچھ نہ کچھ مناسبت تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اسی سورہ انعام کے اندر کچھ کلمات اور دوسرے آئے ہیں تو ان کلمات کی تشریح چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کلمات کو یہاں ذکر کیا، کبھی بیچ میں لاتے ہیں، کبھی اخیر میں لاتے ہیں، عام متن تو شروع میں ہی لاتے ہیں، لیکن یہ مستقل الگ الگ اس طریقے سے کرتے ہیں امام بخاری۔ کچھ کتابوں میں باب ان کا لفظ ہے بھی نہیں، کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا۔ قال ابو عبداللہ وکیل، آیت کریمہ میں جو وکیل کا لفظ آیا وہ حشرنا ہے، وہ علی کل شیء وکیل، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے نگران ہے، ذمہ دار ہے، حفیظ ہے۔
محیط به اس کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہیں. قبولا جمع قبیل آیت ہے وحشرنا علیہم کل شیء قبولا اور ہم جمع کریں گے ان پر ہر چیز کو روبرو جمع کر کے. ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ کہف کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا اذ جاءهم ایمان لانے سے اذ جاءهم الہدی جب ہدایت ان کے پاس آ گئی ویستغفروا ربهم اور وہ اپنے رب سے استغفار کرے ان تأتیہم مگر کس چیز نے روکا یہی ان کے پاس اگلوں کا طریقہ آیا او یأتیہم العذاب قبولا یا عذاب ان کے پاس سامنے آ جائے. یہ آیت جو ہے او یأتیہم العذاب قبولا عذاب مختلف شکلوں میں اللہ پاک کی طرف سے آئے. لوگوں نے ہدایت اور اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرنا چھوڑ دیا اللہ پاک کا عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر قبولن کی تفسیر میں جمع قبیل فرمایا واحد کا معنی واحد اور جمع ذکر کیا اور آگے فرمایا والمعنی انہ ضروب للعذاب عذاب کی مختلف شکلیں اور کل ضرب منہا قبیل ہر اس کی جو قسم ہے اور ہر شکل جو ہے وہ اسی میں سے ہے. کل ضرب منہا قبیل یعنی آیت میں جو قبیل فرمایا تو جتنی شکلیں ہوگی عذاب و قبولہ کی یہ مصداق بننے والی ہے. قبیل واحد ہے اور قبولہ جمع ہے. اللہ پاک نے یہاں جب جمع ذکر فرمائی تو مختلف جو اس کی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو آیت کریمہ ذکر فرمائی وحشرنا علیہم کل شیء قبولا اس کے مطابق ضروب من العذاب نہیں ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ کا مطلب تو اتنا ہے کہ ہر چیز کو ہم جماعت در جماعت ان کے سامنے جمع کر دیتے ہیں تب بھی یہ کافر ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ مفہوم ہے وحشرنا علیہم کل شیء قبولا. اگرچہ اس کے عموم مفہوم کے اندر پچھلی امتوں کا عذاب بھی آ گیا لیکن یہاں پر آیت کے ظاہر میں اتنا ہی ہے کہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف والی وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی ویستغفروا ربهم یہ سورہ کہف والی جو آیت ہے اس کے اندر حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کے اقسام گنوا رہے ہیں. اس لیے یا تو عام مطلب مشہور ہو جاتا ہے کہ کاتب سے سہو ہوا جس سے بھی ہوا ہو نسخے کے اندر یہ آیت کریمہ کی وہ تفسیر نہیں ہے. جیسے متشابہن کی تفسیر میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ متشابہن کا وہ مفہوم نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. کتاب اللہ میں متشابہن دو جگہ پر آیا دونوں جگہ الگ الگ معنی ہے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ والا دوسری جگہ لے لیا. یہاں پر بھی اس طرح ہوا قبولن کا لفظ آیا دو جگہ پر اور جو تفسیر کی گئی وہ 15ویں پالے کی تفسیر کے مطابق ہے. یہ سورہ انعام کے اندر جو آیت ہے اس کی تفسیر نہیں ہے وہ. آگے اس کے بعد زخرف کا لفظ کتاب اللہ کی آیت میں یہاں استعمال ہوا ہے. اس بنیاد کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل شیء حسنتہ ہر وہ چیز کل شیء حسنتہ جس کسی چیز کو بھی تم اچھا کرو ووصیتہ اور اس کو تزیین والا کرو اور وہ صحیح نہ ہو وہ باطل غلط ہو فہو زخرف تو اس کو زخرف کہا جائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں لفظ زخرف بلکہ پوری سورت ہی سورہ زخرف نازل فرمائی ہے تو آیت کریمہ میں زخرف القول آیا ہے باتوں کو بنا کر پیش کرنا. کل شیء حسنتہ ووصیتہ فہو باطل فہو زخرف اس لیے زخرف القول کتاب اللہ نے جو فرمایا یہ زخرف القول پسند نہیں فرمایا. یہ اس قسم کی باتیں ہوگی جس میں آدمی سچ پر نہ ہو جھوٹ پر ہو باطل کی چیزوں کو کتنے اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے. شیطانی قوتیں اور دجالی طاقتیں اسی طرح کر رہی ہے اس لیے زخرف. اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ فتنتن کا آیا ہے سونے کو آگ پر تپانا اور اسی طریقے سے دجالیت دجل کا معنی بتلایا کسی دوسری دھات کی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا دھوکہ دینا تو یہ زخرف القول ہے. قول کے بھی زخرف ہوتا ہے رات دن دیکھ رہے ہیں باطل سے باطل اور کتاب و سنت کے بالکل مخالف جو امور کیے جاتے ہیں بدکاریاں زیناکاریاں اور انسانوں پر ظلم اور زیادتیاں کفر و شرک کی مختلف شکلیں لیکن زخرف القول اس کو پیش کیا جاتا ہے اچھے انداز میں. اس سے پتہ چلا کہ باطل اپنی طاقت پہ نہیں چل سکتا اس لیے اس کو خارجی قوتوں کی ضرورت ہے اور ہدایت اور حق کی چیزیں خود ہی اپنے اعتبار سے چمکتی ہے. لیکن جب باطل کو زخرف کے ذریعے مزین کیا جاتا ہے تو وہ آدمی کو التباس میں ڈال دیتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ حق ہے
اور پھر اس کو زخرف کے ساتھ، زخرف یہاں وہ مراد نہیں باطل والا، اس کو مزین کر کے آپ پیش کرو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا، اجازت مانگی زنا کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے؟ تو کہا. تمہاری بہن ہے؟ تو کہا ہے. تمہاری بیوی ہے؟ تو کہا ہے. تو دوسرا اگر یہ چاہے کہ تمہاری بہن سے، تمہاری ماں سے، تمہاری بیوی سے زنا کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ تو کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب کسی کی جو زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اس میں جب تم کسی سے زنا کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی. صحابی کی سمجھ میں آ گیا. تو یہ حق کو مزین کر کے اس طریقے سے پیش کرنا یہ تو مطلوب شرعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عملی جو تربیت فرمائی اور جو چیزیں ذکر فرمائی اس کو، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن باطل کو جب اس کی ضرورت پڑتی ہے حق کو ضرورت نہیں پڑتی. لیکن حق بھی اگر اس کے ساتھ اچھے انداز میں آ رہا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے. لوگ اس کو قبولیت کی طرف راغب ہوتے ہیں. منافقین کو قتل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں یہی سارے مقاصد موجود تھے کہ حق بات کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے، لوگوں تک غلط نسبت نہ جائے کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو مارنا شروع کر دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں سے اپنے کو بچایا. کل شیء. اچھا آگے اس کے بعد وحرث حجر، آیت کریمہ جو موجود ہے اس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں. حرث کا معنی تو کھیتی ہے اور حجر کا معنی رکاوٹ ہے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جانور ہے اور یہ ہمارا حرث حجر اور یہ ہماری کھیتی ہے. حرث حجر روکی ہوئی، کچھ اللہ کے نام پر روکی ہوئی تھی، کچھ بتوں کے نام پر روکی ہوئی تھی. لیکن آپ سن چکے ہیں اللہ کے نام پر روکی ہوئی، اس میں سے کچھ حصہ نکال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے لیے نکالا ہوا ہو اس میں سے نہیں نکالتے تھے. اچھا ایک تو یہ. دوسری بات حجرن کا لفظ آپ فقہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حجرن کا معنی رکاوٹ ہے. یہاں حرث حجر حرام سے کہا. کل ممنوع فهو حجر و محجور، ہر وہ چیز جسے شریعت نے روکا وہ تمام کی تمام چیزیں ممنوع ہوتی ہے، اور ممنوع چیزوں کو ہی شریعت حجر روکتی ہے. والحجر کل بناء بنیتہ، بڑی بلڈنگ عمارت ہو مضبوط اور مکان بنایا آپ کے گھر میں، دوسرا بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگا، دوسروں کو آنے سے روکا جائے گا، اجازتیں لینی پڑے گی، استئذان ہوگا. اسی طرح ویقال للانثى من الخیل حجر، گھوڑے کی جو مؤنث گھوڑی جو ہوتی تھی اس کے لیے بھی عرب لوگ ہجرن بولتے تھے، اس لیے کہ عرب لوگ اپنی گھوڑی کی جفتی کرانے کے لیے، صحبت کروانے کے لیے عمدہ قسم کے اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہی استعمال کرتے تھے. ہر گھوڑے کے ساتھ اپنی گھوڑی کو استعمال نہیں کرتے تھے. تو وہاں بھی رکاوٹ آئی، ہجرن روکا انہوں نے، اچھے گھوڑے ہی کو استعمال کیا. اس لیے اس کو بھی گھوڑی کو بھی ہجرن کہا جاتا ہے. عقل کو بھی ہجرن کہا جاتا ہے اور حجن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی بری چیزوں سے روکتی ہے. یہ ہجرن بہت سارے کلمات ہیں عربی زبان میں جن کے سب کے معنی یہ کہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے اما الحجر فموضع سمود، قوم سمود جس علاقے میں رہتی تھی اس کے لیے بھی لفظ بولا جاتا تھا حجر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو جگہ کا نام ہے، باقی ہجرن کا معنی روکا ہوا. وہاں بھی بڑے بڑے پہاڑ اور یہ چیزیں تھی، اس لیے ہجرن کی وہاں بھی مناسبات کچھ لوگوں نے ذکر فرمائی. وما حجرت علیہ من الارض فهو حجر، زمین کے کسی حصے کے اندر جب آپ نشان کر دو تو اس نشان کی بنیاد پر بھی اس کو حجر کہا جاتا ہے. یہ لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے. قوم سمود یہاں ہے مسلم سوسائٹی کے سامنے جو قبرستان کے بازو میں لقمان کالونی تھی، اس کو بدل کر پھر لقمان کر دیا. ہم لوگ شروع میں یہاں پڑھانا ہے اس وقت، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے سنایا کہ جب یہ لوگ گئے اپنی اپنی رسیاں لے کر، اپنی اپنی لمبی لکڑیاں لے کر، جس کی لکڑی جتنی لمبی تھی اتنی جگہ انہوں نے روک لی اپنے لیے، تو اس کے بعد سے اس کا نام یہ ہو گیا. تو تحجیر کر دی لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے. خیر اپنی زمین میں کرے تو الگ ہے، یہ تو لوٹ مار والی تھی. وَأَمَّا الْحِجْرُ فَمَوْضِعُ سَمُودَ وَمَا حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّيَ حَتِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا. اسی طرح بیت اللہ کا جو حتیم ہے كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِّن مَحْتُومٍ، گویا کہ یہ محتوم سے مشتق ہے، یعنی فعیل ہے، اس میں مفعول کے معنی میں. آپ جانتے ہیں فعیل فاعلون کے معنی میں بھی آتا ہے،
اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی میں آتے ہیں. تو حتیم کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی بیت اللہ سے ہٹایا گیا، یعنی بیت اللہ کا اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا تو اس حصے کو بھی حتیم کہتے ہیں. اس میں بھی یہی مفہوم آیا. ہجرن اس کو بھی بولتے ہیں، اس کو ہجر اسماعیل بولتے ہیں. اوپر پرنالا کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ یہ ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ وہیں ان کی قبر تھی، واللہ عالم. عربی میں کہا جاتا ہے قتیل مفعول کے معنی میں، مقتول کے معنی میں. واما حجر الیمامہ فہو منزل. اچھا، ایک اور جگہ ہے یمامہ میں بھی حجر، تو وہ ایک جگہ کا نام ہے. خیر وہاں بھی لیکن مناسبت تو کچھ نہ کچھ ہوگی ہی، کسی زمانے میں اس مناسبت سے اس کو رکھا ہوگا. ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں بھی جو پرانے نام ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے. ہم لوگ اس کو جانتے نہیں، اس لیے اس کو مختصر ہی جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہے. آگے آیت کریمہ ہے قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. لفظ ہلم مشکل کلمات کی تراکیب جو آتی ہے اس میں لفظ ہلم بھی آتا ہے. یہ بھی مشکل لفظ ہے عربی لغات کے اعتبار سے، عربی ترکیب کے اعتبار سے. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رسائل ابن عابدین، اور ان رسائل میں ایک رسالہ ہے آپ کا نحو کی کلمات کی ترکیب کا. حضرت مولانا صدیق جموی رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر العلوم میں شرح جامی کے بڑے ماہر تھے، حضرت مولانا قاسم آتی صاحب دامت برکاتہم نے انہی سے پڑھی ہے شرح جامی، اور حافظ تھے اس کے شرح جامی کے. حضرت مولانا قاسم صاحب کو بھی لمبی لمبی عبارتیں یاد تھی شرح جامی کی. تو ابھی بھی حضرت کی بڑی پکڑ ہے نحو کے اوپر، اور جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کی فوراً پکڑ کرتے ہیں. خیر تو ہلم کا لفظ علامہ شامی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور مولانا صدیق جموی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترکیب کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں لغت و اہل الحجاز، یہ حجاز والوں کی لغت ہے. الگ الگ قبائل کی الگ الگ ہوتی تھی. حجاز مقدس سعودی عربیہ کا وہ مغربی کنارہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہاں آئے، اس علاقے کو کسی زمانے میں حجاز کہا جاتا تھا. سعودی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اپنی طرف نسبت کر کے سعودیہ نام بھی بدل دیا، جبکہ پرانی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے سفر حجاز مقدس، تو حجاز مقدس اسی کو کہا جاتا ہے. اچھا، تو اہل حجاز کی لغات مغربی علاقے کے جو حضرات عرب حضرات ہیں ان کی لغت میں یہی ہے. ہلم کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خیر آگے اس کے بعد لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک سورج مغرب سے طلوع ہو، بس جب لوگ اس کو دیکھیں گے فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، تو جو اس کے اوپر ہے سورج جب تک مغرب تک نہیں نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں تک قیامت آنے والی نہیں ہے. جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، زمین پر جتنے ہوں گے سب ایمان لے آنا شروع کریں گے. فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. زمخشری اور دوسرے جو معتزلی حضرات ہیں چونکہ وہ ایمان کے ساتھ اعمال کو بھی ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اعمال کو ایمان کا جز نہیں قرار دیتے ہیں. صوافی وغیرہ حضرات بھی اعمال کو ایمان کا جز تو قرار دیتے ہیں، لیکن ایمانیات کے سلسلے کے اندر یعنی اعمال کسی نے نہیں کیے تو صرف ایمان سے جنت میں جائے گا، یعنی جس نے نہیں کیے. معتزلہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان مفید ہی نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ عمل صالح کے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ضرور ہے، اور کتاب اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا عمل صالحہ کا ذکر کیا. فرق جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار کا ہے. عملی اعتبار سے ان سے زیادہ عمل ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ان سے زیادہ عمل صالحہ پر اپنے آپ کو لگایا. تو معتزلہ تو عقلی دلیل کی بنیاد پر کہ کتاب اللہ نے جب ایمان اور عمل کا ذکر کیا تو اس کے مجموعے ہی کا نام ایمان ہے، لہذا جب ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں، اس طرح عمل نہیں ہے تو ابھی ایمان نہیں ہوگا. ایمان مرکب ہے. اب جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں کے زمانے میں جو اختلاف ہوا اور ہم نے ایمان کو بسیط مانا، انہوں نے ایمان کو اعمال صالحہ سے مرکب مانا، تو علماء مفسرین اور محدثین فرماتے کہ یہ جو کچھ اختلاف تھا یہ اختلاف زمانی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے خوارج کی دنیا گزر چکی تھی
اور خوارج بہت متشدد تھے دین پر عمل کرنے میں، یعنی اعمال کے سلسلے میں بہت متشدد. مرتکب گناہ کبیرہ کو کافر کہتے تھے، بلکہ صحابہ کرام نے آپس میں صلح کی اور مصالحت کے لیے انسانوں کو رکھا. تو اس بنیاد پر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص، ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان حضرات کے متعلق کفر کے فتوے انہوں نے لگائے. تو کفر کے فتوے کوئی احمد رضا خان صاحب کی دین نہیں ہے، خوارج سے ہی شروع ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کیا، اپنے عمل پر اتنا غلو کر دیا کہ عمل کے غلو نے ان کو ایمان کی چیزوں سے بھی مخفی کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی اپنے گناہوں سے نکل کر جنت میں نہیں آئے گا، یعنی کفر ہی کا فتویٰ دیا. ان بزرگوں نے اس کو ایمان کا ایک جز مانا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ امام صاحب کے زمانے میں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اعمال صالحہ میں غلو کیا تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ زمانہ ملا کہ اب خوارج تو چلے گئے تھے، لیکن قدریہ، مرزیہ اور اس طرح کے دوسرے فرقے آئے تھے جن کے یہاں اعمال صالحہ کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا. تو وہ صرف ایمان کو ہی مانتے تھے اور اعمال صالحہ کی طرف راغب ہونے کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اقرار باللسان کو بھی کچھ نے ثابت کر دیا. اتنا غلو کیا، یعنی صرف تصدیق. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کتاب و سنت کے اندر تو اعمال صالحہ کا بار بار تذکرہ ہے ایمان کے ساتھ، اور یہ لوگ اعمال صالحہ کو کالعدم مان رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے. تو جس طرح کپڑا ہوتا ہے، تانے بانے سے مل کر کپڑا بنتا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اعمال صالحہ کی بنیاد پر ایمان میں نکھار پیدا ہوگا. پھر ایک مستقل مسئلہ ہے الایمان یزید و ینقص. حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم تو اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، اور یہاں ایمان ہی نہیں ہے، ایمان والوں کے پاس سے ایمان نکالا جا رہا ہے. باطل فرقے اپنی محنتیں کر رہے ہیں، باطل جماعتیں اپنی مسلسل لگی ہوئی ہے، اور ہم لوگ جزیات کے اندر لگے پڑے ہیں. خیر، تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا أَيْ زَادَتْهُمْ يَقِينًا. تفسیر اس کی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کو دیکھا تھا، اس لیے آپ نے ایمان کو بسیط مانا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی ان باطل جماعتوں کو دیکھا جنہوں نے اعمال کو لاش محض کے درجے میں اتار دیا، اقرار باللسان تک حملہ کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اعمال بھی ایمان کا جز ہے. اس لیے دونوں بزرگوں کی نیتوں میں اعتدال تھا، اخلاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے زمخشری وغیرہ ان آیات سے استدلال کر کے کہتے ہیں، چونکہ آیت میں دو چیزیں ذکر فرمائی گئی ہے. سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوگا وہاں تک توبہ قبول کی جاتی ہے. اب توبہ کے لیے دو چیزیں ذکر فرمائی گئی آیت کریمہ کے اندر. یوم یأتی بعد آیات ربک، جب آپ کے رب کی بعد نشانیاں ظاہر ہوگی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. تو اس نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جس نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جس نے ایمان قبول نہیں کیا اور اب یہ نشانی دیکھ کر ایمان قبول کرنے کی طرف جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قابل اعتبار نہیں ہوگا. آگے آیت میں دوسرا فرمایا، او لم تکن کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی. تو جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ دونوں نہیں ہے، اب وہ ایمان لانا چاہتا ہے یا اعمال صالحہ کرنا چاہتا ہے، یہ زمخشری نے جو سمجھا اس کے مقابلے کے اندر حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ سیاق نفی میں ہے. اور تقدیر آیت کی جو تقدیر ہے وہ یہ، یعنی آیت کا جو مفہوم سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے، آپ نے بیچ میں عبارت مقدر مانی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمدت من قبل او کسبت فی ایمانها ہے، لیکن حضرت نے فرمایا او لم تکن کسبت فی ایمانها. یہ اس لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی دوسری آیتوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کو الگ قرار دیا گیا ہے. اس اعتبار سے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مومن ہے لیکن کوئی عمل نہیں کیا ہے اس نے، تو اب وہ بھی جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. یہ استدلال ہے معتزلی لوگوں کا. اس کا جواب ہم نے دیا کہ نہیں، آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے. اب تک جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اب تک ایمان تو لائے ہیں لیکن اعمال صالحہ نہیں کیے ہیں تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے. آیت سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. یہ معتزلہ اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب دیتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے لم تکن کسبت فی ایمانہا، جب ایک آدمی ایمان لا چکا ہے
چاہے اعمال صالحہ نہیں کیے. تو وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صحابی ایمان لائے اور کوئی عمل نہیں کیا اور سیدھے جنت میں جہاد میں مشغول ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سیدھے جنت میں کوئی عمل نہیں، اگرچہ وہاں جواب دیے گئے ہیں کہ یہ بھی ایک عمل تھا جہاد بھی، لیکن یہ ہے کہ اعمال کی اس طریقے سے آپ یہ کرو. اور بھی دوسری اعمال کے یعنی مطلق دخول جنت کے لیے اعمال کو رکاوٹ سمجھو، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اعمال کی سزا کے بعد، تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، روایتوں میں کثرت سے اس کا ذکر کیا گیا اپنے اپنے عمل کے حساب سے، یا اللہ پاک معاف فرما دے. لیکن یہ کہ اعمال صالحہ کو کل عدم ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تم اعمال صالحہ کی بنیاد پر لوگوں کو کفر کے فتوے دے رہے ہو، اس کی ہم نفی کر رہے ہیں کہ اعمال کی نہ ہونے پر کفر کے فتوے نہیں لگیں گے، فسق کے فتوے لگ سکتے ہیں. تو آیت روایت میں اسی کو ذکر فرمایا. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ، جب سورج طلوع ہو جائے گا مغرب سے اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، یہ وہ وقت ہے جبکہ جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے ان کا ایمان لانا اب یہ ان کو نفع نہیں دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.